بیسیکلی سیرہ از جسٹ لائک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے رول ماڈل ہیں، ان کی زندگی، ان کی پریکٹیکل لائف، جس طرح انہوں نے ایک ایک میٹر کو کیسے کیسے سالو کیا اور اپنی زندگی کے سارے معاملات کو کیسے لے کر چلا. اس میں ان کا بزنس ہے، ان کی اپنی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں، ایوری تھنگ، ان ساروں کے بارے میں جاننا، اس کو ہم سیرہ کہیں گے. جو تو what is the root cause of moving away from سیرہ سر آپ کے خیال میں؟ سیلف لو makes you a true follower of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. Self lust makes you a true follower of Abu Jahl and Abu Lahab. مجھے افسوس ہوتا ہے جب لوگ ایگزام میں پاس ہونے کے لیے سورہ یاسین کا 41 مرتبہ ختم کر رہے ہوتے ہیں. میں جب سورہ یاسین کی عظمت کو دیکھتا ہوں، ایک ایسی سورت جس کے بارے میں رب کہتا ہے کہ جس نے ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھی صرف مجھے خوش کرنے کے لیے، میں اس کے سارے معاف کر دیتا ہوں. جو اپنے آپ سے محبت کرے گا وہ اپنے آپ کو آگ سے بچائے گا، وہ اپنی قبر کو آسان کرے گا، وہ چھوٹے سے ٹائم میں تکلیف کاٹ لے گا، بڑے ٹائم میں آرام کرے گا. جس نے کسی مسلمان کو اس کے حسب نسب کی وجہ سے حقیر سمجھا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے اس حقیر سمجھنے کی وجہ سے اس سے کوئی فرض، واجب، سنت، نفل قبول نہیں، قسم کی عبادت قبول نہیں کرتا ہے. فرشتے سے بہتر ہے انصاف بننا، مگر اس میں پڑتی ہے کچھ محنت سے. السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر معاذ اسلم ہے. آئی ایم دا فاؤنڈر آف فری قرآن ایجوکیشن. آج جو ہم ایک پوڈ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں، اٹس پارٹ آف آور منتھس لانگ ایکٹیویٹی، جس میں ہم سیرہ، ہاؤ کین وی پریکٹیکلی امپلیمنٹ سیرہ ایز مسلمس میں ہم ایک سیریز آف ایونٹس کرا رہے ہیں. اس میں بہت سارے اسپیکرز، بہت سارے ایونٹس دے آر بینگ ہیلڈ، آل آف دیم آر بینگ ڈیجیٹلائز اینڈ دین بینگ میڈ اویلیبل ٹو ایوری ون انشاء اللہ. آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں اس میں آئی ووڈ لو کہ ایک تو وہ اپنا انٹروڈکشن خود بھی کرائیں گے، لیکن میں جو آپ کو ایک بریف انٹروڈکشن دینا چاہوں تو فار می اٹس این آنر کہ سٹنگ رائٹ نیکسٹ ٹو می از وہاد صاحب. وہاد صاحب کا جو کام ہے، اس کی جو مجھے جو خوبصورتی لگی امنگ ادر تھنگس is کہ every example that he gives with the perspective of helping you implement it in your own lives from سیرہ. بہت سارے لوگ آپ کو سیرہ کے بارے میں بتاتے ہیں، مگر اس کو اس پیرائے میں دینا کہ آپ اس کو اپنی زندگی کے اندر اس چیز کو اتار سکیں، اس کو آپ عمل کرنا شروع کر سکیں. ویری ریئر آئی ہیو کم اکراس دیز پیپل، اور اٹس این آنر سر وہاج ٹو ہیو یو ہیئر. ان کے ساتھ آئی ہیو سر محمد علی who is also part of the board of Free Quran Education. He is also a mechanical engineer from جنہوں نے جو world's top engineering universities ہیں including Schlumberger and all of these firms, he has worked for them. Then he was a very successful entrepreneur, and then eventually he decided in his life that if I have to contribute to the ummah, to humanity, then the route that he wanted to take was through the mind sciences, and how we can pair up the mind sciences with the religious knowledge that's available to us. Usme sir then did his masters in sports psychology from Spain. Then he's also acting as a sports psychologist for Pakistan and Afghanistan cricket teams, and this is like just the tip of the iceberg. So sir Ali, it's an honor to have you here. اور فائنلی آئی بلیو کہ جیسا علامہ اقبال کا شعر ہے کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر. تو جو ہمارے فائنل گیسٹ ہیں حمزہ ماشاء اللہ اس وقت امنگ یوتھ، آئی تھنک الحمد للہ ہی اینڈ ہز سسٹر دے بوتھ کمبائنڈ ہیو the biggest youth following when it comes to the Islamic content, Islamic positive content. Or with this following, there's a huge opportunity, there's a huge responsibility, and there's huge possibilities that is on the shoulders of Hamza. Hamza, mashallah, is a very well-renowned personality among the youth. Or it's an honor, Hamza bhai, to have you here as well, inshallah. So starting میں حمزہ سے کہوں گا کہ if he can explain کہ what is سیرہ for everybody who is watching انشاءاللہ. بیسیکلی سیرہ از جسٹ لائک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے رول ماڈل ہیں، ان کی زندگی، ان کی پریکٹیکل لائف، جس طرح انہوں نے ایک ایک میٹر کو کیسے کیسے سالو کیا اور اپنی زندگی کے سارے معاملات کو کیسے لے کر چلا. اس میں ان کا بزنس ہے،
ان کی اپنی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں، ایوری تھنگ، ان ساروں کے بارے میں جاننا، اس کو ہم سیرہ کہیں گے. جو کہ میں یہ چاہ رہا تھا، بہت اچھی بات ہے کہ ڈاکٹر معاذ صاحب نے مجھے کہہ دی، کیونکہ عام طور پر تفسیر کے بارے میں پڑھا جاتا ہے، تجوید کے بارے میں پڑھا جاتا ہے، لیکن سیرہ ہمارے اس مطلب آج کی اسپیشلی جب قرآنک ایجوکیشن کی بات آتی ہے، اسلامک ایجوکیشن کی بات آتی ہے، تو سیرہ بالکل آؤٹ ہے. کوئی بھی اس کے بارے میں ڈسکس نہیں کرتا. ایون کہ میں نے تو علماء سے یہ بھی سنا ہے کچھ کہ سیرہ از جسٹ لائک، کل بھی بات کر رہے تھے وہاج سر کہ سیرہ جو تفسیر کی انٹرپریٹیشن ہی سیرہ ہے. جب تک آپ سیرہ پڑھ لو گے اور پھر جب آپ قرآن کی تفسیر پڑھو گے تو وہ ایک ڈفرینٹ ہی پیرامیٹر ہوگا اور آپ کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ قرآن کی سمجھ آئے گی. تو یہ ہے سیرہ، پریکٹیکل لائف آف پروفٹ پیس بی اپان ہم. So, beginning the session today, Sir Wahaj, I would like to ask you the first question, inshallah. This question is the same as we did last night as well, کہ آپ کا ایک اتنا extensive experience ہے, and although it will be unfair to ask it up front, مگر among this experience اگر آپ کو ایک سیرت کی جو آپ کی observation تھی، ایک ایسی عادت کہ وہ عادت اگر اپنائی جائے تو it can transform لائف. ویسے تو سیرت کی ہر عادت، ہر چیز ہی اٹ کین ٹرانسفارم لائفس، مگر آپ کو اگر موقع ہی ایک کا ملے تو آپ کیا ایک سیرت میں سے ایک کیا ایڈوائس آپ دینا چاہیں گے ٹو اینی ون؟ اگر آپ کو کہا جائے کہ نہیں سر آپ نے ایک ہی بات بتانی ہے، تو اس اینڈ لیس اوشن آف ٹریجر میں سے آپ کون سے ٹریجر کو سب سے پہلے شیئر کرنا پسند کرتے ہیں؟ سوال کافی مشکل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، ان کی حیات کی ہر جہت جو ہے وہ اتنی ضروری ہے، اتنی وائبرنٹ ہے کہ وہ باقی چیزوں کو سپلیمنٹ کرتی ہے. جیسے ایک بنیاد ہے اور ایک پلر ہے، پلر کے بغیر بنیاد نہیں، بنیاد کے بغیر پلر نہیں ہے. لیکن if I could justifiably conclude it into few sentences، اگر آپ مجھے کہیں کہ one particular جو میں سمجھوں آپ کے سوال سے، کوئی ایک پرٹیکولر کریکٹرسٹک آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی خصوصیت کہ اگر اس کو پکڑا جائے، ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام خصوصیت جس کو آپ پکڑ لیں تو انسان وہ کام کہتے ہیں نا تر جائے گا، بندہ تر جائے گا. اتنی ڈائنامزم ہے ان چیزوں کے اندر. لیکن اپنے معاشرے کو دیکھتے ہوئے وی لک ٹو پاکستان، اپنی یوتھ کو میں دیکھتا ہوں، بچوں بڑوں کو دیکھتا ہوں، اساتذہ ہیں، پیرنٹس ہیں، معاشرے کا جو فیبرک ہے ہمارا، ہم جس جہت میں چل رہے ہیں، جس کو اگر میں ایگزیکٹلی پروناؤنس کر سکوں، وی آر رننگ ان این آرٹیفیشل ورلڈ. ریل لائف میں ہم ریئل لائف میں نہیں ہیں. ریل لائف میں ہم دوسروں کو دکھانے کے لیے جی رہے ہیں. ہم پہنتے بھی وہ ہیں جو لوگوں کو پسند ہے، ہم نمازیں بھی ویسے پڑھتے ہیں جسے لوگوں کو پسند ہے، ہم جنازوں پہ اس لیے بھاگتے ہیں کہ لوگوں کو پسند ہے، لوگ کیا کہیں گے اگر میں نہیں جاؤں گا. میں شادیوں پہ اسی لیے جاتا ہوں کہ اگر میں نہ گیا تو فلانا میرے بارے میں کیا کہے گا، فلانا میرے بارے میں کیا کہے گا. ایسا کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے. وی ڈونٹ لو ایچ ادر. ہم اپنے آپ سے نہیں کرتے. اس پوری دنیا میں اگر میں if I could exactly correlate this thing، پوری دنیا کا مسلمان 1.5 ارب مسلمان، وہ ایک الگ فیبرک ہے. پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش ہماری روٹس ایک ہے. ہم ایک الگ ہی ڈگر کے مسلمان ہیں. ہم ایک آرٹیفیشل زندگی میں جیتے ہیں. ہم لوگ کیا کہیں پہ جیتے ہیں. ہماری خواتین، ہمارے بڑے، ہمارے چھوٹے، ہماری رسوم و رواج، ہر چیز اس کے اوپر ہے لوگ کیا کہیں گے. اگر میں محبت سے انسانوں کو دیکھنا شروع کر دوں، صرف اپنے بچوں کو نہیں، صرف اپنی ماں اپنے والد کو نہیں، صرف اپنی بیوی اپنے شوہر کو نہیں، بلکہ ہر بندے کو اگر میں محبت سے دیکھنا شروع کر دوں، یہ اپنی آج والی اینک اتار کے میں محبت والی اینک پہن کے اس دنیا کو دیکھنا شروع کروں، جیسے میں یہ اینک پہنوں گا مجھے کسی کا کوئی فالٹ نظر نہیں آئے گا. Obviously. اللہ تعالیٰ کائنات کو محبت سے دیکھتا ہے، انبیاء کائنات کو محبت سے دیکھتے ہیں. محبت کی جو نظر ہوتی ہے اس کے جو ایک ان لمیٹڈ فوائد کی لسٹ ہے، اس میں سے ایک چیز میں آپ کو صرف بتاتا ہوں. ماں کی دعا کو کیوں کھڑک کر کے قبول ہو جاتی ہے؟ انبیاء کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے. اولیاء کے بارے میں ہم نے سنا ہے، دیکھے تو ہم نے نہیں، انویزیبل ہوتے ہیں،
جو مخلوق میں ہوتے ہیں اس طرح نہیں ہوتا. اور والدین کی دعا قبول ہوتی ہے. واٹ از کامن تھنگ ان دم؟ ان تمام میں ایک چیز کامن ہے, محبت. لیکن پیرنٹس کی صرف اپنے بچوں کے لیے. اس لیے پیرنٹس کی دعا صرف اپنے بچوں کے لیے ٹھک کر کے قبول ہوتی ہے, بیکاز اس کے بلڈ کے اندر انجیکشن لگا ہوا بلڈ کا, اپنی محبت کا, اپنی اولاد کی محبت کا. بچے کے لیے ٹکا کے ہو جاتی ہے, بالکل ریٹن بلینک چیکس کی طرح جا کے نا ٹھک کر کے لگتی ہے, کیونکہ اس کو اپنی اولاد سے اتنی محبت ہے, اس میں کوئی کھوٹ نہیں ہے, اور اس کو اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ میرا بیٹا میرے سے کیسے بیہیو کرتا ہے. یہ محبت اس کائنات کی وہ چیز ہے کہ اس کو جو اپنائے گا وہ نہ غیبت کرے گا, نہ حسد کرے گا, نہ وہ رشک کرے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب آج کل ایک کانسیپٹ جو ہم یوتھ میں دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے, آپ نے شاید سنا ہو, ویسٹ سے آیا ہے, آئی ڈونٹ نو, سیلف لو. اپنا سوچو دنیا جائے, ایون کہ ایسے جو ہے پرووربس بھی ہیں, دنیا جائے بھاڑ میں, اپنے بارے میں سوچو. اس کو اگر آپ اجازت دیں, اس کے یہ میرا اس کے اوپر نا یہ مجھے بہت زیادہ سوال میرے پاس آتا ہے. بیٹا میرا آپ سے سمپل سا ایک سوال ہے, جہاز میں بیٹھے ہو کبھی؟ جی. وہ کیا اناؤنسمنٹ کرتے ہیں, جب ماسک گرے گا تو پہلے بچے کو پہنانا چاہیے, خود پہننا چاہیے. بچے کو پہنانا چاہیے پہلے اپنے آپ, پہلے خود سیکیور سیلف. اگر آپ زندہ رہو گے تو بچے کو بچا پاؤ گے. سب سے پہلے اپنے آپ. اول خیش بعد درویش, کریکٹ. ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو گیو اے اسٹیٹمنٹ. میں نے جتنی ریسرچ سیرہ کی ہے نا, جتنا میں نے سیرہ کو سمجھا ہے یا آپ وسلم کی سنتوں کو اور چیزوں, میں ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں. سیلف لو میکس یو اے ٹرو فالوور آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سیلف لسٹ میکس یو اے ٹرو فالوور آف ابو جہل اینڈ ابو لہب. سو دا ڈفرنس از سیلف لو اینڈ سیلف لسٹ. جو اس کی اگر آپ نے کسی عام انسان کی زندگی میں اس کا ڈفرنس دیکھنا ہے نا, تو جو سیلف لو والا ہوگا اس کی گردن سیدھی ہوگی, اور جو سیلف لسٹ والا ہوگا اس کی گردن یوں ہوگی, ناک اوپر ہوگا, گردن کالر کو ٹچ کر رہی ہوگی. ٹھیک ہے, غرور میں ہوگا وہ. ٹھیک. تو سیلف جب آپ اپنے آپ سے پیار کرو گے, آپ کو کسی فیئر اینڈ لولی کی پھر ضرورت نہیں رہے گی. وہ جو ابھی واج بھائی نے بات کی نا کہ پھر آپ دنیا کو دکھانے کے لیے کپڑے نہیں پہنو گے, آپ خود کو اچھا لگنے. میرے محبوب, میرے رب کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے زیادہ خوش لباس کسی نے نہیں آج تک دیکھا, رائٹ. اور ہم سے زیادہ خشک لباس شاید کسی نے نہ دیکھا ہو, اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں. اپنے آپ سے پیار کرنے کا مطلب ہے ہی وڈ ٹیک کیئر آف ہز اون باڈی, ہز اون تھنگس, ہز ڈائٹ, ہز ایوری تھنگ. مثلاً ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمیشہ ایک چیز سکھائی ہے کہ ایک حصہ کھانے کا رکھ کے پیٹ میں جگہ کھانا چاہیے. ایسے ہی ہے جی ڈاکٹر صاحب, ایک دم ہم ڈاکٹر صاحب کنفرمیشن ہے نا جی, ایلوپیتھک میڈیکل ڈاکٹر بھی بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, آج آپ کی سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ اگر صرف اور صرف وہ ایک حصہ رکھتے ہیں نا کھانے کا, ٹھیک ہے, اس سے آپ کی میرے خیال سے تقریباً 70-80% جو نون بیماریاں ہیں وہ نہیں ہوں گی. ایسے ہی ڈاکٹر, ٹھیک ہے. ناؤ اب یہ کون کرے گا؟ جو اپنے آپ سے پیار کرے گا. آپ ایک نوالا جو ابھی کھاتے ہو نا, اس کا پیٹ میں جا کے آپ کے دماغ کو جو میسج ملتا ہے وہ تقریباً 1.5 سے 2 منٹ کے بعد یا 10 منٹ کے بعد, کس طرح آپ کو آئیڈیا ہے اس کا؟ بٹوین 1 to 10 منٹس کا ٹائم ہوتا ہے. وہ دماغ یہ بتایا کہ او یار میرا پیٹ فل ہو گیا, اور ہم کھائی جاتے ہیں. تب ہمیں پتہ چلتا ہے. اگر آپ اپنے آپ سے پیار کرو گے تو آپ اس چیز کا خیال کرو گے کہ یار مجھے یہ ایک حصہ چھوڑنا ہے, سائنس نے بتایا ہے. لیکن اگر آپ اسی ایک حصے کو اس لیے چھوڑو گے کہ میرے نبی نے بتایا ہے, تو یہ آپ کے لیے چلتی پھرتی سنت زندہ ہو جائے گی, ثواب بھی ملے گا. ثواب بھی ملے گا. سو فار می سیلف لو از, اف آئی ڈونٹ لو مائی سیلف آئی ڈونٹ لو اینی ون. اینڈ انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی ہم اللہ سے بھی پیار اسی لیے نہیں کر پاتے کہ ہمیں اپنے آپ سے پیار نہیں. یعنی کہ جو یوتھ جس کو سیلف لو کہہ رہی ہے وہ سیلف لسٹ ہے, خود پسندی اور اپنے آپ کو ایروگینٹ اور یہ وہ. ایگزیکٹلی. اچھا ٹھیک ہے. جب ہم کہتے ہیں سر کہ وی آر موونگ اوے فرام سیرہ اور ہم سیرہ کی طرف نہیں جا پا رہے, تو وٹ از دا روٹ کاز آف موونگ اوے فرام سیرہ سر آپ کے خیال میں؟ The more you know him, the more you love him. Simple principle of life. آپ سانپ کے بارے میں پتہ ہوتا ہے آپ کو کہ یہ ڈستا ہے تو آپ اس سے بھاگتے ہیں.
آپ کو بلی کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ پیار کرتی ہے, نہیں ڈستی, آپ اس کو گود میں بٹھاتے ہیں. دس از دا بیسک پرنسپل. یہ ریلیجن جو ہے یہ یوتھ نے پھیلایا. دی پائنیئرز آف دا ٹیم آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. فرسٹ 11 کون سے تھے؟ فرسٹ 11 سعد بن ابی وقاص 17 ایئرس, علی طلحہ 17 ایئرس, عبداللہ بن زبیر تو بعد میں آئے. حضرت عثمان واز ون آف دی ایلڈسٹ ان دیم, ہی واز 32. حضرت عمر 28, دی ینگیسٹ مین ان دی پارلیمنٹ آف ندوا, جس میں ہر قبیلے کا ایک بندہ بیٹھتا تھا لیکن کنڈیشن تھی ہیڈ ٹو بی +40. عمر بن ہشام, ابو جہل دی اونلی ون, اینڈ عمر بن خطاب دی اونلی ون. دے ور انڈر 30 اینڈ دے ور the members of that. حضرت عمر واز پارٹ آف دس. لیکن آج کل جو علماء جو ٹیچرز ہیں وہ ہمیں یہ مثال دیتے ہیں کہ 40s کی عمر میں نبوت ملی, تو 40 سے پہلے جو ہے وہ آپ تو کوئی کام کر ہی نہیں سکتے. میں تھوڑا سا گریجولی اس طرف آؤں گا. سکسیس از کمبینیشن آف ایکسپیرئنس. ایکسپیرئنس از ٹیسٹڈ نالج. ون از فریش نالج, ون از ٹیسٹڈ نالج. ٹیسٹڈ نالج ایکسپیرئنس ہوتا ہے, ایکسپیرئنس بڑے کے پاس ہوتا ہے, وہ ٹیسٹڈ ہے. ایک فریش نالج ہے جو ہر اسٹوڈنٹ یوتھ کے پاس موجود ہے, اور ایک ہے انوویشن. انوویشن یوتھ کے پاس ہوتی ہے. جب یوتھ اور ایکسپیرئنس کی کپلنگ ہوتی ہے تو نیشن بڑی فاسٹ گرو کرتی ہے اور ترقی کرتی ہے. جب ان میں سے ایک سیگمنٹ کو آپ ڈسکارڈ کر دیں گے, پیرالائز ہو جائے گا. یہ گاڑی ہوگی جس کے لیفٹ والے دونوں ٹائر چل رہے, رائٹ والے ہیں ہی نہیں. جب یوتھ ایلڈرز کو سمجھتی ہے کہ پرانے زمانے کے بابے ہیں, ان کو کیا پتا, ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کو فرق یہ پڑتا ہے کہ دے آر ڈپرائیوڈ آف ایکسپیرئنس, ٹیسٹڈ ایکسپیرئنس. تجربہ گیا گٹر میں, ختم ہو جاتا ہے. اس سے اس کو ری انوینشن آف ویل تب اس کو کرنی پڑتی ہے. دوبارہ سے ہر دفعہ نیا پہیا بنائے گا, بیکاز بڑوں کے پہیے کو اس نے پھینک دیا اٹھا کے کہ یہ تو پرانے ہیں. اور جب بڑے بچوں کو بچے سمجھتے ہیں ہمیشہ کہ یہ چھوٹے ہیں, یہ چھوٹے ہیں, چھوٹے ہیں, تو کیا ہوتا ہے؟ ایکسپیرئنس موجود ہے, انوویشن نہیں ہے. اٹس دی کپلنگ آف دی انوویشن پلس ایکسپیرئنس. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کپلنگ آف وہی, ایکسپیرئنس اینڈ انوویشن, تینوں کو مل کے چلا ساتھ جن کو ہم کہتے ہیں نا بلوٹوتھ آن تھا ہر وقت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کے ساتھ بلوٹوتھ ہر وقت آن تھا. ان کو پتا ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہونے والا ہے. اکثر چیزوں کو بتا دیا جاتا تھا, ناٹ آل, بتا دیا جاتا تھا. تو کہتے ہیں میں نے یہاں پہ کمانڈ پوسٹ لگانی ہے. صاحب بن معاذ نے کہا اگر وہی نہیں ہے, میں نے کہا وہی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے کلام نہیں ہے, ان کا آرڈر نہیں, تو میں سمجھتا ہوں اس کو ادھر نہیں ادھر لگائیں. میں نے کہا اٹھاؤ جی عریش کو ادھر لگا دو. بدر میں جب کمانڈ پوسٹ بن رہی تھی, ٹھیک ہے جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کے فرسٹ دیکھا یہ لوگ جو ہے نا یہ کپلنگ کرتے ہیں کھجوروں کی. ان کا اٹ لکس ویری آڈ ٹو می, یہ کپلنگ میل اینڈ فیمیل درختوں کے اندر. میری طبیعت کہ حیا اس کے برخلاف ہے. لوگوں نے ہاتھ روک لیا. فصل آئی, آہستہ آہستہ لوگ بولے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا. کیا ہوا کہ فصل بڑی کم ہوئی. کیوں کم ہوئی؟ آپ کے ان الفاظ کے مطابق ہم نے اس دفعہ کپلنگ نہیں کی اس کی, تو فصل کم ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتم عالم و بامور دنیاکم, یو پیپل نو یور ورلڈلی افیئرز مور دین می. میں نبی ہوں, فالو یور اون رولس. وی شوڈ انڈرسٹینڈ دس تھنگ کہ ہم نے کسی کے تجربے کو, کسی کی انوویشن کو ڈسکارڈ نہیں کرنا. جب تک ہماری امت, ہماری یہ قوم یوتھ اور بزرگوں دونوں کو ساتھ لے کے نہیں چلے گی, دے ول ناٹ سکسیڈ. عرب اسرائیل وار میں دا ڈیسیجن میکرز ور ناٹ دا سرونگ جنرلز, دیز ور دا ریٹائرڈ جنرلز آف دی اسرائیلی آرمی. دے یوزڈ ٹو ڈیسائڈ. اور یہاں پہ نا میں ایک چیز ایڈ کروں گا, غزوہ احد. غزوہ احد کہاں لڑی جائے گی, یہ فیصلہ کس نے کیا تھا یہ پتہ ہے آپ کو؟ بابے کہتے تھے کہ ہم نے اندر رہ کے لڑنی ہے, سیلف ڈیفینس, ٹھیک ہے, اور جوانوں نے کہا ہم نے باہر جا کے لڑنی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کی بات مان لی, ٹھیک, اور انہوں نے کہا باہر جا کے لڑیں گے. زرہ پہن کے باہر آ رہے تھے تو بابوں نے جوانوں کو ڈانٹا, بھائی تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گئے ہو, یہ کیا کر رہے ہو, جاؤ جا کے ان سے معافی مانگو, ٹھیک ہے. تو وہ بابا جی مطلب بابا جنرل باقی بزرگ جو تھے وہ آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ جو ہے نا وہ جوان وہ کہہ رہے ہیں مان گئے ہیں تو ہم اندر ہی لڑیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دس از ناٹ بفٹنگ فار اے پروفٹ, کہ ایک دفعہ زرہ پہن لی, جو فیصلہ کر دیا اب نہیں اتر سکتی, یہ نبی کی زرہ ہے, ٹھیک ہے. اینڈ ہیڈ دوز صحابہ ناٹ لیفٹ دیٹ پوسٹ, ٹھیک ہے, تو دیٹ ڈیسیژن واز دا بیسٹ ڈیسیژن, ٹھیک ہے. مطلب وہ اگر جنگ اندر لڑی جاتی تو نقصان ہو جانا تھا زیادہ,
باہر تو پھر کم نقصان ہوا ہے. تو جو انہوں نے جو بات کی نا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو کپل کر کے ساتھ لے کے نہیں چلنا ہے. بیکاز میں 10 کلومیٹر بھاگ سکوں گا, آپ جو ہے وہ 100 کلومیٹر بھاگ لو گے. ہم دونوں جب تک نہیں مل کے چلیں گے, دونوں چلیں گے تو ہم 110 کلومیٹر پہ ریس جیت جائیں گے. آج کل سب سے زیادہ کوشچن یہی آتا ہے کہ جب جو بچے ہوتے ہیں وہ جب اپنے پیرنٹس کو کچھ کہیں کہ ہم نے جو ہے یہ ہمیں نالج ملا یا یہ چیز ہمیں پتہ چلا, تو وہ جو ایک ریچول چل رہا ہوتا ہے, رسم و رواج, اور بے شک وہ دینی طور پر ہو, تو ان کے پیرنٹس آگے سے یہی کہتے ہیں, جیسے فرعون نے کہا کہ ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے آ رہے ہیں تو تم کیا تمہاری بات مانے, تم بچے ہو تو چپ کرو. اور سائڈ جیسے سسٹرز کہتی ہیں کہ ہم حجاب نقاب کی بات کریں تو بہت آفینڈ ہو جاتے ہیں, کوئی بات کرے کہ اس طرح نماز میں یہ چیز پڑھنی. مطلب ان چیزوں پہ جو ماں باپ ہوتے ہیں, اس کی ایک اور ایگزامپل میں دے دوں, اگر ایک بیٹا ہے اپنے ابا جان کے ساتھ وہ بزنس کر رہا ہے تو وہ کوئی انوویشن کوئی بھی بتائے کہ آپ یہ اسٹیپ کر لیں, ویب سائٹ بنا لیں, تو ابا جان کہتے ہیں تمہیں زیادہ پتہ ہے کہ تم جو ہے مجھے بتاؤ گے کہ یہ کر لو وہ کر لو. تمہارے سوال کے نا 3-4 حصے ہیں. ایک حصہ میں پیورلی واج بھائی کو چاہوں گا کہ یہ جواب دیں, وہ ہے یہ والا حجاب والا. لیکن جو دوسرا تمہارا حصہ نا, میں اس کا تھوڑا سا پہلے ایک آئیڈیا اس میں کرتا ہوں. بیٹا پتہ ہے بات کیا ہے, اس کا مسئلہ ہمارے والدین کا ہے. معاذ نے ایک سوال پوچھا تھا کہ ہم غلط کہاں ہوئے. میں آن کیمرہ ہر دفعہ آپ کی جنریشن سے معافی مانگتا ہوں, اور یہ میں اپنے یوتھ سے بار بار کہتا ہوں, آئی ایم سوری, آئی فیلڈ یو. آپ کا قصور نہیں تھا. میرے دادا کی جنریشن غلام پیدا ہوئی تھی, ان کے لیے آزادی واز لائک ہو یہ کیا ہوا, ایسے بھی ہو سکتا ہے. میرے والد کی جنریشن غلام پیدا ہوئی, پھر انہوں نے آزادی دیکھی تھوڑی زیادہ, تو ان کو سمجھ نہیں آئی کہ اب ہم کیا کریں. تو انہوں نے میری جنریشن کو, ہم تھے سو کالڈ آزاد, تو انہوں نے کہا یار یہ آزاد بیٹھ جا آرام سے, ٹھیک ہے, نوکری کر, غلامی کر, یہ کر, ہمیں یہ سکھایا. اب ہم چونکہ بڑے تھے کہ یار نہیں ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے, ہم نے ایک دوسری ایکسٹریم پہ جانا ہے, مادر پدر آزاد کر دو. ہم نے آپ کی جنریشن کو ایسا آزاد کیا, موبائل کے اندر ایسا دفن کر دیا, ٹھیک ہے, سوشل میڈیا کے ایسے پیچھے لگا دیا کہ ہم نے آپ کو, وہ جو ہوتا ہے نا پرورش میں, ایک ہوتی ہے پرورش وچ از اباؤٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو میں نے ایک چیز سیکھی ہے نا, کہ والدین کا صرف ایک فرض ہے انکنڈیشنل لو دینا. ہاؤ ایور انکنڈیشنل لو وداؤٹ اے باؤنڈری ڈیفائنڈ از ناٹ لو. وہ ہم نے ظلم کیا, ٹھیک ہے. اب جو ہے نا دین, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں, انکنڈیشنل لو ہے ان کا, لیکن باؤنڈریز ڈیفائن ہے. بالکل ہے, رائٹ. پیرنٹنگ سیکھنی ہے تو میرے رب سے سیکھے نا ہم, رائٹ. سو اب اس کی وجہ سے ہماری جو یوتھ تھی وہ بیچاری کو یہ نہیں پتہ چلا کہ ہم تیتر رہیں یا بٹیر رہیں. ہاؤ ایور ہیونگ سیڈ دیٹ, نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. مجھے 100% اس بات کو ایڈمٹ کرنے میں کوئی حیا نہیں ہے, کوئی شرم نہیں ہے کہ یہی جو یوتھ ہے نا, جس طرح واج بھائی نے بھی بات کی, یہ یوتھ جب دین کی طرف آتی ہے تو یہ ہم سے اچھا مسلمان بن کے آتی ہے. آبویسلی. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کی اگزامپل دیکھ لینا. مدینہ میں ہجرت سے پہلے ہی سلیکٹڈ 1 person, ایک بندے کو سلیکٹ کیا کہ وہ جائے اینڈ ہی شوڈ سائلنٹلی اسٹارٹ ورکنگ, خاموش تبلیغ. کیئرفل کیلکولیشن کے مطابق اس وقت مکہ میں جب ان کو بھیجا گیا, دا فرسٹ نامنی, دا فرسٹ ایمبیسڈر, دا فرسٹ مبلغ, مقری کہتے تھے, قرآن پڑھ کے وہ لوگوں کی تبلیغ کیا کرتے تھے. اس ٹائم جو مسلمان لوگ ہو چکے تھے وہ ان ہنڈریڈس, ناٹ لیس دین ہنڈریڈس. ابوبکر صدیق جیسے لوگ اس میں شامل تھے. ہی واز 53 once he was traveling to مدینہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو سلیکٹ کیا؟ ایک 19 سال کا خوبصورت نوجوان, اسٹائلو آئی وڈ سے, he was a stylo icon. مصعب بن عمیر. مصعب بن عمیر کون ہے؟ مصعب بن عمیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم زلف ہے. زینب بنت جہش کی بہن حمنہ بنت جہش, حمنہ بنت جہش کا شوہر مصعب بن عمیر. ہمیں آئی ول انشاءاللہ ہیو انڈیور اپنی سیریز میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داریاں کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کریں گے. وی شوڈ نو ہز فیملی. کیوں کیا ہوا یہ جاننا بڑا ضروری ہے. جب تک آپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ اتنا قریبی تھا اور اس کے ساتھ یہ رشتہ بھی تھا, ہمیں نہ اس دشمنی کی سمجھ آتی نہ اس دوستی کی سمجھ آتی.
दुश्मनी की इस सेंस में समझ नहीं आती कि आपको इस चीज़ का पता नहीं लगता कि एक आदमी कितने करीबी रिलेशन का जब उसके दुश्मनी पे उतर जाए तो कितनी तकलीफ़ होती है और दिल कितना कुड़ता है, और उस कुड़ने के बावजूद एक शख्स ने सब कुछ को साइड पे रखा, उनको गले लगाया, एंड ही रैन फॉर देम फॉर मोर देन 23 ईयर्स। और 100% मुसलमान हुए सिवाय उन बेवकूफ़ों के जिन्होंने अपनी गर्दनें ओहद में कटवा दी। हाँ, ऑलमोस्ट तकरीबन सारी बाकी हुए, बिल्कुल सारे हुए। नबी सल्लल्लाहु ने हतल वसा कोशिश किया। हु वाज सेलेक्टेड? मूसा बिन उमैर। यंग में साद बिन नबी वकास भी है, तला है, बहुत सारे हैं। ही वाज सेलेक्टेड। क्यों? इन्फ्लुएंसर। एग्जैक्टली। Remember my words. Influencer has to work everywhere. He used to choose right man for the right job. राइट जॉब। Prophet sallallahu alaihi wasallam की डिप्लोमेसी का one of the principles, thousands of principles. एक प्रिंसिपल क्या है? Right man for the right job. एब्सोल्युटली। अबू हुरैरा अहादीस बयान करेंगे। हाँ, खालिद बिन वलीद इधर मुसलमान हुआ, इधर घोड़े बिठा दिए। हसान बिन साबित सिर्फ शायरी करेंगे, उनको चाकू नहीं देना। ईस्टर्न विंग जो है ना, यू आर द लॉर्ड, बिकॉज बनु मखजूम सदियों से दे आर कैवलियर्स। घोड़ों की फौज कुरैश की बनु मखजूम चलाता था। आ जाओ फिर उसी में आओ। सुलह हुदैबिया के मौका पर एक बंदे को सिलेक्ट करके सफ़ीर भेजना, ही विल टॉक टू दी कुरैश इन्फिडल्स ऑफ मक्का। किसको चूज़ किया? 1800 बंदे हैं सुलह हुदैबिया के मौका पर। एक रवायत में 1400, मेजॉरिटी में 1800। 1800 इज़ अ ह्यूज क्राउड। कौन नहीं है उसके अंदर? और नबी सल्लल्लाहु कौन जाने को तैयार नहीं होगा? एवरीबडी वाज रेडी टू गो। इट वाज ह्यूज ऑनर फॉर एवरीबडी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको सेलेक्ट किया? उमर बिन खत्ताब जाएगा। क्यों? उमर बिन खत्ताब का ताल्लुक बनी अदी से। बोला नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। ही डिडंट सी, कोई पेमाइज नहीं। आप स्क्रॉल करेंगे आपको पता लगेगा। बनु अदी कौन है? कुरैश मक्का के इस पार्लियामेंट में सफारतकारी उनका पेशा है। एग्जैक्टली, डिप्लोमेट्स। ही विल गो। राइट मैन फॉर द राइट जॉब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिप्लोमेसी का हिस्सा है। मतलब कि इससे एक ये भी हमें लेसन मिलता है कि आजकल हमारे यूथ में जो हमारे पेरेंट्स इंडोर्स कर रहे होते हैं, मतलब बच्चे का जो पैशन है या उसका जो एक्सपर्टीज़ है वो किसी और चीज़ में है। वेरी राइट। और उसको कहा जाता है तुम डॉक्टर बनो, वो इंजीनियर बनो। हमजा जो बंदा जिसका पैशन और प्रोफेशन एक होगा, वो ऑलवेज सक्सेसफुल। ही विल जंप करेगा, छूटे लगेगा। इस पे सर एक लीडिंग क्वेश्चन ये है कि बाय बर्थ मुस्लिम वर्सेस द बाय चॉइस मुस्लिम। मतलब मुझे अपनी लाइफ में लगता है कि आप अगर एक बाय चॉइस मुस्लिम से मिले और एक बाय बर्थ मुस्लिम से मिले तो उनमें एक ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इसको सर आप कैसे सर बड़ी सिंपल वर्ड में अगर बताऊँ ना, आई वाज अ मुस्लिम बाय बर्थ अल्हम्दुलिल्लाह, एंड देन आई बिकेम एन एथियस्ट, एंड देन अल्लाह सुब्हानहू व तआला guided me back. ठीक है, so I have tasted both sides. और मैं को फ़ख्र में नहीं एडमिट करता हूँ, लेकिन ये मैं इसलिए बताता हूँ ये बात, जो मज़ा काश मेरा वो 3 साल का जो एथीज़म का पीरियड है वो ना होता, लेकिन अगर वो पीरियड ना होता तो शायद मुझे इतना प्यार भी ना होता। शायद मैं खशियत अल्लाह का जो मतलब मैं अब समझा हूँ कि यार हुब अल्लाह है मेरे नज़दीक, ठीक है, मेरे नज़दीक, मैं आलिम नहीं हूँ, ठीक है, तो लेकिन मुझे अपने रब से प्यार है, मुझे उसके साथ बात करने में मज़ा आता है, वो मुझसे बात करता है, मैं उससे बात करता हूँ। ये शायद पहले मैं वो रिचुअल जो इसने बात की ना हमज़ा ने, क्योंकि पहले ये था नमाज मेरा ना, मैं आपको इसका किस्सा एक सुनाता हूँ छोटा सा। मैं यूनिवर्सिटी में जब होता था इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, तो मैं साथ साथ BBA भी कर रहा था। तो अल्लामा इकबाल सॉरी हमारे एग्ज़ाम थे यूनिवर्सिटी के, तो मैं आया हुआ था लाहौर से इस्लामाबाद, पिंडी से हम रहते थे। तो मैं ऊपर से सीढ़ियाँ उतर रहा था, तो अब्बू ने पूछा कि नमाज़ पढ़ी है? मैं नहीं पढ़ी। हाँ जी पढ़ ली। तो ये झूठ मतलब आम चलता था, ठीक है, अगेन मैं सिर्फ बताने के लिए, समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। अच्छा, जब एक दिन अब्बू ने कहा तूने नमाज़ पढ़ी है? मैंने कहा हाँ। कहता मैं तो 1 घंटे देख रहा हूँ तूने नहीं पढ़ी। तो मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी, तो फिर मुझे वो पढ़ी जो मेरे अब्बू से पढ़ती थी, ठीक है। तो अच्छा, अब मैंने दिल में कहा, यार ये क्या है यार। एक दिन ना मैं बैठा हुआ था, वल्लाह वाला मुझे नहीं पता क्या हुआ, as if somebody came and picked me up from here, an invisible force took me to the toilet. मैंने वज़ू किया, वज़ू करके मैं सीढ़ियाँ उतर रहा हूँ दोबारा उसी तरह से। तो अब्बू कहते हैं नमाज़ पढ़ी है? मैंने कहा अब्बू जी अभी तक नहीं पढ़ी थी, आज पढ़ने जा रहा हूँ और इंशाल्लाह अब छोड़ूंगा नहीं। कहते हैं तो ये ठीक है।
میں نے کہا جی ابو آج سمجھ آئی ہے. اور معاذ یہ میری زندگی کا وہ زمانہ ہے جس میں میں نے ٹی وی تو بہت دور کی چیز ہے. میرے دوست جتنے میرے یونیورسٹی کے کلاس فیلوز ہیں سارے اس بات کے گواہ ہوں گے ہیں بلکہ کہ میں نے اخبار بھی نہیں دیکھی کہیں میری نظر کسی لڑکی پہ نہ پڑ جائے. ٹھیک ہے نا. یہ تھا بائی چوائس ہونے کی وجہ سے کہ مجھے یار یہ تھا کہ میں اچھا ہم لوگ کیا کرتے ہیں ایک چیز ہم اللہ کو ہم عام ایک بڑا جملہ سننے میں آتا ہے. میں ویسے حیران ہوں کہ بھائی آپ دونوں میں سے کسی نے یہ جملہ پوچھا سر اللہ ناراض نہ ہو جائے. یہ جملہ سنتے ہیں جی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدیث قدسی نے بیان کیا کہ مجھ سے میرا بندہ جیسا گمان کرتا ہے مجھے ویسا پاتا ہے. رائٹ. میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں میں کیسے اللہ کو اور خوش کروں. تو ناراضگی والی بات ہی کہ اللہ ناراض کس سے ہونا ہے, کس سے ناراض ہونا اللہ. سر اس میں ایک کوشچن اور بے شک سرواج آپ بھی آنسر کر دیں کہ دیکھیں مسلمز آر اکنامکلی ویک اور میجر جو پلر آف پاور آج کل ہے اٹس اکانومی. تو ہاؤ ڈیڈ پروفٹ پیس بی اپون ہم یوز ٹو ڈو بزنس؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو حمزہ کی بات آدھی ایک رہ گئی تھی, اس کا جواب سر نے میری طرف آپ نے تذکرہ کیا تھا. بڑا تب شٹ اپ کال دے گا چھوٹے کو اس کے سوال کا, استاد تب شٹ اپ کال دے گا اسٹوڈنٹ کو جب استاد کے پاس جواب نہیں ہے. شٹ اپ کال دینے والا استاد نالائق استاد ہوتا ہے. جو استاد ایک جگہ کی ٹیچرس کا ٹریننگ کا تھا پروگرام اور آل دی پارٹیسپینٹس ور ایدر وائس پرنسپلز اور پرنسپلز آف کالجز, اور فارچونیٹلی انفارچونیٹلی ان میں سے ایک میرے انٹرمیڈیٹ کے گریجویشن کے میرے استاد تھے. اینڈ آئی واز سو مچ چینج اینڈ ہی واز سو مچ چینج کہ انہوں نے اینڈ پہ مجھے انہوں نے کہا میں نے تجھے آواز سے پہچانا. کیا آر یو بہاج؟ میں کہ سر آئی ایم بہاج. تو تم وہی ہو؟ میں کہ سر میں وہی ہوں. تو کٹنگ دس سائڈز آف ان سے میں نے ایک سوال کیا تھا کہ آپ میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جن کو کبھی ایسے ایکسپیرینس ہوگا کہ آپ کلاس سے باہر نکلیں اور آپ کو کوئی اسٹوڈنٹ کہ سر میڈم 1 منٹ مجھے آپ کا چاہیے, 5 منٹ چاہیے, مجھے اپنی پرائیویٹ لائف کے بارے میں ایک پرابلم ہے, آپ سے میں نے مشورہ کرنا ہے. 29 میں سے ایک خاتون نے ہاتھ کھڑا کیا کہ بس ان کے لیے کلاپنگ, باقی ہم سارے فیل ہیں. جو استاد ایز اے پرسنالٹی اپنے آپ کو نہیں منوا سکا اس کو اسٹوڈنٹ ایز اے ٹیچر نہیں لیتا. ہمارے فیوریٹ سبجیکٹ اور نان فیوریٹ سبجیکٹ میں کیا ڈفرینس ہے؟ ٹیچر ڈفرینس ہے. وہ چیٹر ہوتا ہے. جو استاد مجھے اچھا لگتا ہے اس کی ہر بات مجھے سمجھ آتی ہے بیکاز میرے اینٹیناز میرے ریسیپٹرز کھلے ہوتے ہیں. جو مجھے کلاس میں 3 دفعہ مجھے بلشٹ کرتا ہے اور مجھے ڈچ کر دیتا ہے, میں اپنے سارے اینٹینے بند کر دیتا ہوں. آئی ڈونٹ ٹیل ہم بٹ آئی ڈیسائڈ یو آر ناٹ ورتھ لسننگ, آئی ناٹ لسن ٹو یو. وہ پڑھاتا ہے میں سنتا ہی نہیں ہوں. ہی از آڈیبل بٹ آئی ڈونٹ لسن ٹو ہم. دس از ون. استاد کے پاس جب چیز کا جواب ہوگا نا تو وہ شٹ اپ کال نہیں دے گا, اس کو سمجھا دے گا. ہم آرڈر دیتے ہیں جیسے انہوں نے نماز کا تھا, ہم اکثر یہی کرتے ہیں بچے اٹھ نماز پڑھ, اٹھ نماز پڑھ. اٹس گڈ, اس کا حکم بھی ہے, لیکن آپ نے اس سے پہلے ایک اور کام کرنا ہے اور وہ اپنے بچے کو سمجھانا ہے کہ میں نماز کیوں پڑھتا ہوں, کیوں پڑھ اور تم کیوں نہیں پڑھتے. ایک تو سیلف ایگزامپل ہے فرسٹ آف آل. میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو درجات بلند فرمائے, آمین. مجھے نہیں یاد مجھے میرے والد صاحب نے, ہم 5 بھائی تھے, کبھی کسی کو یہ کہا اٹھو نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. یہ کام صرف والدہ کا تھا. والد صاحب کوئی نماز نہیں چھوڑتے تھے اور 90% نمازیں انہوں نے امامت میں پڑھائی ہیں. He would never ever say this thing to us. وہاج سراج تم نے نماز پڑھی؟ نو. امی کہتی تھی کہ آپ ان کو پوچھتے ہی نہیں ہیں, خود نماز آپ چھوڑتے ہی نہیں, ان کو آپ پوچھتے ہی نہیں ہیں. والد صاحب کہتے تھے ایک وقت دیکھتے دیکھتے سیکھتے ہو جائیں گے, پریشان نہ ہو. دس واز دس ٹرو لرننگ میتھڈالوجی. سیلف ایگزامپل. والد استاد خود جس چیز میں ماسٹر ہوگا اور پریکٹیکلی ماسٹر ہوگا, اسٹوڈنٹ آٹومیٹکلی. سلمان صدیقی نے مربی کا کانسیپٹ دیا تھا. مربی والا کانسیپٹ. آپ خود جو کام کریں گے آپ کا اسٹوڈنٹ, آپ کا بیٹا, آپ کا بیٹی اسی کا.
فالو کریں گے. بچے چلڈرن آر ایپس, دے فالو لائک منکیز. ایبسلیوٹلی. دے ڈونٹ لسن ٹو آور بھاشنس. ان کو کوئی فکر فاقہ نہیں پڑتا ہم کیا بول رہے ہیں, کیا غلاظت, ہم کیا بھاشن, کیا تقریریں کر رہے ہیں, ادھر سے نکالتے ہیں, ادھر سے باہر نکال دیتے ہیں. جو واحد چیز ان کے دماغ میں رہ جاتی ہے, ابا جی نے کیا کیا تھا. بچہ وہ نہیں کرتا جو کہتے ہیں. اس کو سر ایک کوٹ تھا نا کہ ایٹ سم اسٹیج یور کڈ ول اسٹاپ فالوئنگ واٹ یو سے اینڈ ہی ول اسٹارٹ فالوئنگ واٹ یو ول ڈو. وہی وہ کرتا ہی ہے. ایٹ ویری آؤٹ سیٹ آئی تھنک ہی وڈ اسٹارٹ ڈوئنگ دس تھنگ. ایک چھوٹا سا میں تذکرہ آپ سے کرنا چاہتا تھا. ہم جب تک لوگوں کو بھاشن دیتے رہیں گے کہ پردہ فرض ہے, یہ ہے, وہ ہے, وہ, بہت کم لوگ اس کے اوپر آتے ہیں. ٹیل پیپل وائی آر وی کورڈ. آدم علیہ السلام کا قصہ قرآن میں 7 دفعہ بیان ہوا. جنت کے واقعات میں سے رب نے 2 چیزیں بیان کی ٹوٹل. ایک سجدے کا حکم ہوا, سب نے سجدہ کیا, ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. دوسرا حکم ہوا اس درخت کے اس پھل کو ہاتھ نہیں لگانا, انہوں نے ہاتھ لگا لیا, پھل کھا لیا, شیطان نے ان کو ورغلایا. اور کیا ہوا, اس ڈس اوبیڈینس کا رب نے جو نقشہ بیان کیا آفٹر دس کہ انہوں نے پھل کھا لیا تھا, رب نے کیا بیان فرمایا سورہ اعراف میں غالباً ہے, سورہ اعراف, کہ ان کے جسم برہنہ ہو گئے. شیطان کی پہلی جو وار تھا جو آج تک چل رہا ہے, وہ انسان کو, مرد کو, عورت کو ننگا کرتا ہے. اور یہ سورہ اعراف میں پریمائز وہاں سے سٹارٹ ہوا اور کہانی جا کے ختم ہوتی ہے, وہاں پہ تذکرہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ننگا طواف کر رہے ہیں نا خانہ کعبہ کا, اور یہ کہتے ہیں کہ رب کا حکم ہے, دس از رانگ, آئی ڈنٹ ڈو اٹ, شیطان کا کام ہے, یہ رب ہوں میں لوگوں کو ڈھانکتا ہوں, شیطان ننگا کرتا ہے اور وہ ازل سے تمہارا دشمن ہے اور تمہیں قیامت تک ننگا کرتا رہے گا. وہ آج ہمارے ساتھ ایگزیکٹلی وہی کر رہا ہے. نیورٹی از دا پروسیس آف دیٹ. ایبسلیوٹلی. پردے کا اسٹریٹ آرڈر نہیں ہے قرآن کے اندر, بہت گریجولی گراؤنڈ جنریٹ کر کے اس کے بعد آخر میں اس طرف بات آتی ہے. ایک اسٹوڈنٹ تھا, یو ہیو ٹو ٹاک ٹو دا پیپل ان دا لینگویج دے انڈرسٹینڈ. آپ ایک فارسی کا بڑا خوبصورت شعر ہے, زبان یار من ترکی و من ترکی نمیدار. محبوب کی زبان ترکی ہے, میں نے ترکی آندھی نہیں, میں ترکی کیا فرینچ بولتا ہوں, وہ ٹرکش بولتی ہے, وہ ٹرکش بولتی ہے, میں جاپنیز بولتا ہوں. نہ اس کو سمجھ ہے کہ میں کی کہہ رہا, نہ میں نے سمجھ وہ کی کہہ رہی. لکھے موسیٰ پڑھے خدا, لکھے موسیٰ پڑھے خدا. ایسی ایک جے اے کے انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی جکی میں ایک چھوٹا سا سیشن تھا, تو ادھر مجھے تھوڑا سا اندازہ ہوا کہ اسکرپٹ نہیں چلے گا, تو میں نے کچھ ایکسٹمپور کچھ چیزیں گزارشات اپنی پیش کی. بعد میں ادھر سے نکلے باہر, کہیں اکٹھے بیٹھ کے ہم نے کھانا کھانا تھا, تو ایک ینگ لڑکی جو ادھر اس ٹائم تھی, ہال میں بھی تھی, اس نے آگے ایک سمپل سا سوال کیا کہ وہاں سب چھوٹی سی یو می ٹیک اٹ اے کویسچن اور واٹ ایور. جی فرمائیے. میں اس کا حلیہ پہلے بیان کر دی. شی واز ویئرنگ اے ویری ٹائٹ جینس, بہت خوبصورت لڑکی تھی, اور اس نے ٹائٹ شرٹ اور ٹائٹ جینس اور ہاف سی شرٹ اس نے پہنی ہوئی تھی, نو دوپٹہ سارٹ آف اے تھنگ. مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کس سیٹ اپ اور گیٹ اپ میں ہے. اس نے مجھے کلیئرلی, میں درمیان میں کہیں تذکرہ ہلکا سا پردے کا کیا تھا, میں نے کوئی آیت وغیرہ نہیں سنائی تھی اس میں. اس نے مجھے کہا کہ آج صاحب مجھے یہ بتائیے, وائی شوڈ آئی ڈو پردہ, یو لک ایٹ می ہاؤ بیوٹیفل آئی ایم, وائی شوڈ آئی ہائڈ مائی سیلف. شی از اے نون فگر, میں نام نہیں لینا چاہتا, بڑی فالوئنگ ہے اس خاتون کی. میں نے اس سے کہا یار کبھی تم نے آپ نے سڑک پہ جا کے صدر بازار میں گھڑی خریدی ہے فٹ پاتھ سے؟ کتنی. میں کہ اگر اب تم جاؤ گی نا, ٹرائی کرنا, تم جا کے دیکھو گی فٹ پاتھ کے اوپر بڑے بڑے بکسوں کے اندر شیشوں میں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی گھڑیاں لائن میں لگی, ایک چھوٹے سے 2x2 فٹ کے باکس کے اندر 500 گھڑیاں پڑی ہوتی ہیں. آپ اس کو بتاؤ کہ یہ والی گھڑی ٹھک کر کے کھولے گا, گھڑی آپ کو دے دے گا, یہ آپ نے دیکھنا ہے ہاتھ پہ پہننے, کتنے کی 500 روپے کی. آپ نے 500 روپے پکڑائے اس کو, انہوں نے ٹھک ایسے آپ کے ہاتھ کے اوپر گھڑی رکھ دی. دس واز دا ٹوٹل پریزنٹیشن دیٹ ہیو ٹو گیو یو, بیکاز واٹ 500 کی گھڑی. ناؤ یو گو ٹو دا رولیکس اور اینی اچھے برانڈ کی آؤٹ لیٹ میں چلے جائیں, سب سے پہلے تو اس کے اوپر لکھا ہوگا شیشے کے اوپر پلیز ڈونٹ ٹچ. obviously یہ آپ کو جو ہے نا الاؤنس ہی نہیں ہے کہ آپ اس شیشے کو ہاتھ لگا سکیں. دور دور سے دیکھیں, وہ اسکرین کے اوپر چل رہا ہے, اس پہ سے چوز کر لیں. آپ نے کہا یہ والا, تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا, وہ پروٹوٹائپ ایک اور نکالے گا,
فرسٹ کاپی وہ آپ کو دکھائے گا دس آپ نے بارگین کیا جو بھی کیا, وہ بھی گلوز خود پہنے گا اور آپ کو بھی پہنائے گا, گلوز پہنائے گا, بہت کچھ کرے گا, بڑے اس کے پروٹوکولز ہوں گے. اینڈ پہ جا کے آپ نے فار ایگزامپل وہ 1 لاکھ کی ہے 5 لاکھ کی جتنے کی گھڑی آپ نے اس کو پیمنٹ دے دی, تو وہ آپ کو وہ گھڑی ایسے نہیں نکال کے دے گا, وہ اس کو بند کرے گا, ایک اور کاپی پڑی ہوگی, اس کو چھیڑے گا بھی نہیں, وہ ویلویٹ میں رولڈ ہوگی, باکس کو بند کرے گا, باکس کو بڑے باکس میں ڈالے گا, بڑے باکس کو ایک بڑی خوبصورت کیس میں ڈال کے آپ کو پریزنٹ کرے گا. اینڈ ہیئر اٹ از, واٹ از دا ڈفرینس؟ پریشیس, سم تھنگ از پریشیس. اینڈ ایک وہ 500 روپے والی گھڑی اور ایک یہ 5 لاکھ روپے والی گھڑی. لیکن سر یہ جو آپ نے مثال دی ہے نا, ایسی مثالیں. اینڈ اس کو میں نے اچھا چلے گا جملہ اس کو میں نے بولا, شاید وہ اس کے ذہن میں بیٹھ گیا. میں نے کہا بی بی میری بات یاد رکھو, جس چیز کی اس کائنات میں جتنی ویلیو ہے وہ اتنی چھپی ہوئی ہے, اچھا, اور جتنی ویلیو لیس ہے سڑک پہ پڑی ہوئی ہے. میرا رب سب سے زیادہ چھپا, میرا رب سب سے زیادہ ویلیو والا ہے, انبیاء کے بھی سامنے نہیں آتا, کسی نبی کو آج تک, لیکن جنتیوں کے سامنے ہے. جنتوں کے سامنے آئے گا. دنیا میں کسی کو اپنے آپ دکھاتا نہیں ہے, یہ مخلوق اس کی اوقات نہیں ہے اس مخلوق کے رب کو دیکھے ہو. یہ موسیٰ کو کہہ دیا نا, If you are valued, you will be hidden. If you are not valued, you will be lying on the road. اس خاتون نے مجھے مہینے بعد ایک تصویر بھجوائی, میں سمجھ نہیں سکا, پتہ نہیں کس کی بھجوا دی اس کو. میں کہ what is this؟ میں کہ میں وہ ہوں. This is my picture. She was wearing scarf. You have to convince people. Why should you wear? At their level. اس میں This is your آپ کو profession. کوشچن وہ کیا تھا وہ بولا سر, اس سے پہلے میرے ذہن میں ایک اور کوشچن آ گیا, مجھے حمزہ کی طرح ٹو دا پوائنٹ کوشچن بھی کرنا ہے, میں بتاتا ہوں. سر وہ یہ کہ سر مجھے میرے ایک دوست نے ایک مثال دی, اس نے اپنے بزنس کے بارے میں دی. وہ بہت ہیوج بزنس کر رہا ہے حمزہ, مطلب آپ امیجن نہیں کر سکتے کس اسکیل پہ وہ کر رہا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ مثال میرے پہ بھی فٹ ہوتی ہے, اس لیے آپ دونوں سے سوال جو بھی آپ میں سے دینا چاہیں. اس نے کہا کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ میں ایک ایسے شیر پہ چڑھ گیا ہوں جس روز میں اس شیر سے اترا اس شیر نے مجھے کھا جانا. تو اف وی برن آؤٹ, اف وی فیل کہ وی نیڈ ٹو ریچارج, وی نیڈ ٹو ریفریش آور سیلوز, تو وٹ کین وی لرن فرام پروفٹ پیس بی اپون ہم سیرہ کہ ہاؤ ڈو وی. کمال سوال ہے, کمال سوال. دیکھو سب سے پہلی چیز لیکن میں نہیں سمجھ آئی کیا پوچھا, مطلب Question repeat. آپ بہت بڑے اسکیل پہ کوئی بھی چیز کر رہے ہوتے ہو نا, تو دیر کمز اے ٹائم دیٹ یو کین ناٹ اسٹاپ فار ایون اے سنگل سیکنڈ. ایٹ دا سیم ٹائم آپ کا برن آؤٹ وہ ہو رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ. اب ناؤ ایٹ دیٹ مومنٹ یو نیڈ ٹو اسٹاپ اینڈ ریچارج یور بیٹری. جس طرح فون ہے نا آپ کا, آپ کہو گے نہیں یار فون کو چلائی جانا ہے. اگر آپ بہت امپورٹنٹ کال لے رہے ہو تو آپ کیا کرو گے, آپ کہو گے یار خیر ہے فون کی بیٹری ختم ہوتی ہے تو ہونے دو. لیکن دیکھو دا مومنٹ دیٹ بیٹری ڈائز, اب آپ پہلے سے بھی زیادہ مطلب مصیبت میں پڑ گئے. اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں کہ وٹ ایف یو آر ڈرائیونگ اے فیراری, مطلب آپ یو بائی اے فیراری حمزہ, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ ہارٹ اٹیک سے مر جاؤ. آپ کو اس فراری کا فائدہ ہوا نہیں, مطلب آپ نے اتنی محنت کر کے وہ فراری بنائی, اس کو آپ چلانا شروع کیا, ساتھ ہی آپ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا جتنی آپ کو محنت کی آپ نے اس کے پیچھے. تو اس کو میں سمجھانے کے لیے, پتہ نہیں ہمیں پوڈ کاسٹ میں آتی ہے چیزیں نہیں, لیکن سمجھانے کے لیے کہ دا بگر دا اٹیمپٹ یو اسٹارٹ میکنگ, more and more you will feel کہ یار I cannot stop now, اور more and more you will feel challenges. At the same time ان challenges کو overcome کرنے کے لیے بھی حمزہ you need to at some stage stop, refresh yourself. جیسا پہلے ہم بچپن میں کیسے ریفریش ہوتے تھے, فٹ بال کھیل لی, پلے اسٹیشن کھیل لیا, دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگا لی, شوگر لگا لیا. آج میرے ایک دوست تھے, وہ مطلب he might have to move outside. اب مجھے اتنا افسوس ہو رہا کہ یار یہ میرا دوست ایسا ہے کہ یار یہ میرے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا نا, تو میں گپ شپ میں ہی میں تھوڑا ایزی ہو جاتا ہے, ریلیکس ہو. تو میں نے سر سے اب پوچھوں کہ دوپہر میں نے سے پوچھا کہ یار مجھے بڑا یہ ہو رہا ہے کہ یار اس کے بغیر میں تو مینٹلی نہیں ریلیکس فیل کرتا. تو یہ سر مطلب ایک کوشچن ہے حمزہ کے لیے, میں نے تھوڑا سا اس کو ایلیبوریٹ کیا. اس میں دیکھو دو چیزیں, ایک تو یہ کہ آپ کا جو پچھلا کوشچن تھا نا یہ اس سے لنکڈ بھی ہے تھوڑا سا. بس دیکھو میں اگر اس کو صرف سیرہ کے پہلو سے مختلف وہ نکالوں نا, کیا سا کہنا چاہیے, مومنٹس آف ریفریشنگ جن کو میں کہوں گا. اگین میری اوقات نہیں ہے, مجھے نہیں پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واٹ ہی واز تھنکنگ, بٹ میں اپنی کم عقلی کے اندر رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے سمجھ سکتا ہوں کہ یار یہ شاید یہ کام اس لیے کر رہے تھے. تو ان میں سب سے پہلا کام ہے میڈیٹیشن, مراقبہ. ٹھیک ہے, وچ واٹ ڈز مراقبہ مین ٹو می؟ مراقبہ مینز می ٹائم. ہم لوگ جب کسی بھی چیز میں گم ہو جاتے ہیں, ورلڈ میں اتنا گم ہو جاتے ہیں, تو ہم اپنے آپ کو ٹائم نہیں دیتے. می ٹائم
to just to recoup and rejuvenate my own self, recharge کریں. ٹھیک ہے. سیکنڈ جو چیز مجھے ملتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم would do something that he would love the most. And do you know what he would love the most? ساری رات کرتے رات کی نماز, قیام اللیل. ٹھیک ہے. ابھی دیکھو ہر ایک کا ریجوینیشن کا طریقہ فرق ہے. سو ہی وڈ ڈو دیٹ اے لاٹ. ناؤ اس کے علاوہ ایک اور کام کرتے تھے, اماں عائشہ کے ساتھ بڑا ٹائم گزارتے تھے, اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ ٹائم گزارتے تھے. دیٹ واز ہز. دیکھو ہم بیویوں کو, ایک بات یہاں سمجھنا, ہم بیویوں کو باندیاں سمجھتے ہیں. باندیاں what it means غلام ہے, ٹھیک ہے. جبکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کا کانسیپٹ جس کو میں سمجھاؤں دیا ہے, وہ دوست کا دیا ہے. اماں خدیجہ کے پاس آئے تھے سب سے پہلے, زمبلونی رائٹ. کسی نہ اپنے چچا کے پاس گئے تھے نہ کسی اور کے پاس گئے تھے, رائٹ. جب پریشان ہوتے تھے, تھکتے تھے, آخری دنوں میں اماں عائشہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے نا, کریکٹ. سو بہت ساری چیزیں ہیں جو مطلب میں چھوٹے نکال رہا ہوں, ہو سکتا ہے اس سے اور زیادہ بھی ہوں گی. اور اگین میں ونس اگین ڈسکلیمر میرا یہ ہے کہ میں نعوذ باللہ من ذالک کہیں ان کے مائنڈ کو پڑھنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں, میں ان کے ایکشنز کو ریلیٹ کر رہا ہوں. ٹھیک. اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور کام بہت کیا کرتے تھے, جب یوتھ کے ساتھ, ایک آپ کے اس سوال کا بھی یہ جواب ہے جو آپ نے مجھ سے پہلے پوچھا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوتھ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا کرتے تھے. جوانوں کے ساتھ. کیوں سوچو, یہی تو تاکہ کچھ سیکھنے کو کچھ جو ہے ورنہ میرا ایک دوست ہے مثال, ویسے مجھے پتہ نہیں میری بیگم اور کئی لوگوں کی بیگمات شاید ناراض ہو جائیں, لیکن وہ میرا ایک دوست ہے, اس نے شادی ماشاءاللہ دوسری کی ہے, اور وہ اس نے کافی ینگ, مطلب ان کا ایج ڈفرینس کو تقریباً 25-30 سال کا ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے اس سے کہا, میں کہ یار کیا کیا تو نے اتنی ینگ؟ کہتے ہیں علی خدا کی قسم جوان ہو گیا ہوں, جوان بیوی کے ساتھ میں بھی جوان ہو گیا ہوں, بیکاز مجھے اب اس طرح سے من ٹھن کے رہنا پڑتا ہے, مجھے اس کے لیے مینیج ہونا ہوتا ہے. رائٹ. نو یہ تو میں ایک لائٹر نوٹ پہ بات کی ہے, پر دیکھو جب آپ یوتھ میں کیا چیز سب سے امپورٹنٹ ہے, کیا یا سب سے زیادہ وائبرنٹ ہے, یوتھ کی انرجی, کریج. میں اگر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں جو ہر وقت قبر نامہ ہوتا ہے نا, ٹی وی پہ قبریں آتی ہیں, قبریں سمجھتے ہو نا, خبریں ٹھیک ہے, وہ جو ہر وقت قبر نامہ سن کے یہی مجھے بتا رہے ہوں حالات برے ہیں, یہ برا ہے, وہ برا ہے. ایک آپ کو کوئی فرق پڑتا ہے کیا حالات ہیں؟ آپ تو اپنا کام کر رہے ہو نا. آپ دوست بیٹھتے ہو اکٹھے بیٹھ کے, آپ یہ تو نہیں کہتے ہو فلانی پارٹی نے یہ کر دیا تو فلانے نے یہ کر دیا. آپ لوگ کہتے ہو یار 10 آگے کی کرنا ہے, رائٹ. سو ہی وڈ اسپینڈ ٹائم ود یوتھ. ٹھیک ہے. آئی مین اینڈ دین ہی وڈ لرن آلسو. یوتھ کے پاس جو آئیڈیاز ہوتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وڈ پک دیئر آئیڈیاز. دے پک, ہم نارملی کہتے ہیں نا پکنگ دا برین جیسا ہوتا ہے نا, ہی وڈ ایکچولی گیٹ ان ٹو دیئر آئیڈیاز. اچھا اب یہ بڑی وہ چھوٹی چیزیں بظاہر ہیں کہ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ شاید اس طرح سے سیرہ میں کسی نے دیکھی نہ ہو, اس نظریے سے کہ آپ وسلم کیا کرتے ہیں. سوال بڑا زبردست ہے آپ کا یہ. اسی طرح پھر ایک اور کام جو میں سیرہ میں دیکھتا ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کیا اسے کہنا چاہیے ٹریول کا ہو, یا میں ٹریول میں تو خیر زیادہ نہیں تھا کا اتنا وہ, بٹ ہی وڈ اسپینڈ ٹائم ود ہز اولڈ بڈیز. ٹریول کے علاوہ بھی ان کے 3 سرکلز تھے. ایک ان کا انر موسٹ سرکل تھا جس میں 4 یار, ٹھیک ہے, 4 خلیفہ راشدین پلس کچھ اور شخصیات تھیں, ہاں, جو ان کی پرسنل شورا تھی. ان سے وہ صرف مشورے ہی نہیں کرتے تھے. حضرت عثمان غالباً نہیں, ہاں حضرت عمر اور حضرت ابوبکر بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو بعد سے حضرت عثمان نے نوک کی واقعہ ہے, ٹھیک ہے, تو وہ حیا والے وہ واقعہ ہے. پھر وہ پہاڑ پہ ان کے ساتھ تھے, تو اس کو کہتے تیرے پر ایک شہید, ایک نبی, ٹھیک ہے, ایک صدیق کھڑا ہے. تو یہ اچھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیومر بہت کیا کرتے تھے. لوگ مجھے کہتے ہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہمارے ایک بڑھیا والی اگزامپل تو ایک ہے, اس کے علاوہ بے تحاشا اگزامپل ہے سیرت میں ہیومر کی. ہمارے یہاں ہیومر کا مطلب سمجھا جاتا ہے کسی کو ذلیل کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہیومر would actually lift the other person. جگت بازی نہیں ہوتی, جگت بازی تھی, وہ میننگ فل, آبجیکٹیو اینڈ موٹیویشنل ہوتا تھا, ہوتا وہ ہیومر تھا.
مسلمان اکنامکلی بہت ویک ہیں اور جو میجر پاور فلو ہے نا اس کا میجر پلر حمزہ میں تو جس حد تک بھی سمجھ پا رہا ہوں وہ اکانومی سے فلو کر رہا ہوتا ہے. اچھا اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ وی کین اکنامکلی بیکم. اس میں صرف اکنامکس نہیں ہے یار, اس کے اوپر اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک ٹرائیڈ سمجھنا پڑے گا قرآن کا. فرعون کون تھا, حامان کون تھا, اور قارون کون تھا, نمرود. ٹھیک ہے, نہیں ٹرائیڈ, یہ 3 کا ٹرائیڈ ہے قرآن میں موجود ہے. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ چوتھی چیز آپ کو سوق مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اسٹیبلش کیا یہ سمجھنا پڑے گا. اب میں اس کو سمجھا دیتا ہوں راؤنڈ ورڈز میں. فرعون کس چیز کا سمبل ہے؟ پولیٹیکل پاور, آٹوکریسی, پولیٹیکل اینڈ ملٹری پاور. ٹھیک ہے, آٹوکریسی انہوں نے 1 ورڈ میں اس کو ڈیفائن کر دیا. قارون کس چیز کا سمبل ہے؟ اکنامک, ویلتھ. اکنامک. ٹھیک, اینڈ حامان کس چیز کا ہے؟ غلام ابن غلام نوکر ہے کیا سمبولک کس کو اگر ہم آج کے دور میں ورڈ یوز کریں, ایک سرکاری نوکر, بلڈنگ, میڈیا اینڈ مائنڈ کنٹرول اینڈ ریلیجس کلرجی. ان 3 کو اکٹھا ڈالو تو وہ حامان تھا جس نے فرعون کو کہا اب تو میں نے مائنڈ پریپیئر کر دی ہیں, اب ان کے بچے قتل کر. حامان تھا جس نے کہا اب تو نے اتنے بچے قتل کر دیے ہیں, اب تو نعرہ لگا انا ربکم الاعلی. دس از واٹ مائنڈ کنٹرول ڈز. ٹھیک ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ کوی مسلمان. ٹھیک ہے, کوی مسلمان کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کہیں صرف جسمانی کوی نہیں ہے, وہ اکنامک, ملٹری, فائنینشیل, ان سب کے اندر وہ ہے, اینڈ میڈیا اینڈ ایوری تھنگ. ٹھیک ہے, تو جب یہ چیز ہم سمجھ لیتے ہیں نا کہ اس میں ہمیں ہر طرح سے اپنے آپ کو, اور پھر سوق مدینہ کی جو بنیاد رکھی گئی تھی اس کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیک آف مائنڈ شیب ابی طالب والی جو واقعات تھے نا وہ موجود تھے. اینڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وانٹیڈ کہ مسلم شوڈ بیکم فائنینشلی سو اسٹرانگ دیٹ نو باڈی کین ایون لک ایٹ دیم اگین. اور اسی وجہ سے 400 سال فرام 7th to 11th century دنیا کی کرنسی واز مدنی دینار اینڈ دی لینگویج آف ٹریڈ واز عربک. ٹھیک ہے, اینڈ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو پتا یہ مزے کی بات بتاتا ہوں, دنیا کا پہلا ٹیکس فری زون کون سا ہے یہ پتا آپ کو؟ دنیا میں فرسٹ ٹائم کس نے ٹیکس فری زون کا آئیڈیا دیا؟ سوق مدینہ, ورلڈز فرسٹ ٹیکس فری زون. ٹھیک ہے, دنیا کا پہلا کیا ہو کہنا چاہیے آڑت اور کمیشن کلنگ زون کون سا تھا جہاں پر یہ بند کر دیے گئے؟ سوق مدینہ. دنیا کا پہلا وہ زون جہاں ناپنے کا تول دونوں طرف کا ترازو ایک ویٹ تھا. یہودیوں کے پاس لینے کا ویٹ اور تھا, دینے کا ویٹ اور تھا. یہودیوں کی مارکیٹ میں وہ کہتے تھے کرنی ہے تجارت تو ایسے کرو. مطلب وہ سوق مدینہ میں یوں دنیا بھاگی ہے, ہوئے اچھا یہ بھی ہے. اینڈ دین یو آر انڈیپینڈنٹ ٹو ٹریڈ وٹ ایور یو وانٹ ٹو ٹریڈ. اسپین, جرمنی, فرانس ہسٹری میں موجود ہے. ٹھیک ہے, کوہلر ہے وہ جس نے کتاب بھی اس کے اوپر لکھی ہے, وہ کہتا ہے کہ یہاں سے وفود جاتے تھے سوق مدینہ کا ماڈل کاپی کریں. اس لیے آپ کہتے ہیں نا کہ ہم FQE کے چاہتے ہیں کہ لوگ ماڈل کاپی کر کے اور بنائیں, تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں وہ ماڈل دیں اور ہم لا کے امپلیمنٹ کریں. رائٹ, سو یار یہ فائنینشیل پاور تھی نا. فائنینشیل if you allow me, بالکل. میں آپ کے ورڈس کو سپلیمنٹ کروں گا before we conclude. دنیا کی پولیٹکس اکنامک ڈریون ہوتی ہے, بزنس ڈریون ہوتی ہے. آپ قرآن میں بار بار ایک لفظ سنتے ہیں قال الملأ قال الملأ قال الملأ. کیا ہے؟ سرداروں نے کہا, سرداروں نے کہا, سرداروں نے کہا. نوح علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جس نبی کا تذکرہ ہے ایک ہی جملہ ہے, سرداروں نے کہا, سرداروں نے کہا. نارمل بندہ کچھ نہیں کہتا تھا. پرابلم ٹریڈ مین کا تھا, پرابلم بزنس آئیکونس کا تھا. ان کا بزنس خراب ہوتا تھا بیکاز آف دیٹ انجسٹس وچ واز ٹو بی ریپلیسڈ بائی دا جسٹس. وہ ان کے بزنس کو, سرداری چودراہٹ کو نقصان پہنچاتا تھا, وہی سارے کھڑے ہوتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جو تیغ ہوئے, ان گردنیں جن کی اڑی بدر میں, وہ سارے کے سارے بزنس مین تھے. They were all business. And it was a trade event. All. کسی نان بزنس مین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی پرابلم نہیں تھا. آپ کہیں گے بڑی پرانی بات کر رہے ہیں. ویری ویل سیڈ. آپ آج بھی اٹھا 1914, 15, 16, 17, 18 دیکھ لیں. ورلڈ وار 1 1939 سے 45, 44 کا ورلڈ وار 2 کا ٹائم دیکھ لیں. کوئی یونیورسٹی میں ایگزام نہیں ہوئے, ہاسپٹل تباہی پھر گئی, اسکولوں کی, کالجز کی, انسٹیٹیوٹ تباہی پھر گئی, گیمز نہیں, اولمپکس گیمز نہیں ہوئے, سسپینڈ ہو گئے. لیکن پلیز گو بیک ٹوڈے اینڈ چیک بزنس نہیں وہ رکا. کیا کام ہوا ان 8 سالوں کے اندر بھی وہ سسپینڈ نہیں ہوا. یو ول لاف اٹ آؤٹ. مس ورلڈ کمپٹیشن.
کیونکہ سب سے زیادہ پیسہ اس میں 8 سالوں میں ویسٹ ورلڈ کمپٹیشن ہوا ہے, اس لیے کہ جنگ تو لڑی پیسے کے لیے جاری تھی, جنگ کا تو اور کام ہی نہیں تھا. جنگ کون سا مسلمانوں کو یا یہودیوں کو مارنے کے لیے اسٹارٹ ہوئی تھی, اٹ واز دا بزنس. فرانس میں آج سے کچھ عرصہ پہلے خاتون کو سڑک کے اوپر کسی نے اس کا ابایا کھینچا, اس نے ابایا سے بے پردہ کرنے کی کوشش کی, اس کے اوپر ہوا مچا پورا کہ یار اینٹی اسلامک. اٹ واز ناٹ اینٹی اسلامک, اٹ واز اے موو ٹو اسٹاپ دی اینٹی بزنس کلچر. فرانس از دا لیڈنگ یورپین نیشن ان کاسمیٹکس. ایک خاتون ابایا پہنے گی اور اس کو پروموٹ ہو گیا. فرانس میں آلریڈی ان کو لالے پڑے میں, ہر 5 نوجوان تو مسلمان ہیں ان کا. ویری ویل سپورٹڈ سر, ویری ویل سپورٹڈ. یوتھ ایوری 4th فوج کا بھی ہر چوتھا 4.5 مسلمان ہے. ایوری 5th یوتھ از مسلم. ہیوج انویژن ہے فرینچ اس میں ڈیموگرافی کے اندر, اس کو روک نہیں پا رہے. اس میں اگر خاتون ابایا پرنے اسٹارٹ ہو جائے گی تو یہ کاسمیٹکس, یہ مسکارا لشکارا کدھر جائیں گے؟ کل پانی کی بھی مثال آپ نے واٹر بوٹل کی دی تھی, یہ کہاں جائے گا سارا؟ اٹ ول ناٹ فلوٹ. اسلام, ریممبر ون تھنگ, ریلیجن, ٹرو پریکٹس آف دا ریلیجن نیور اسٹاپس یو فرام ڈیولپنگ. یہ آپ کو فقرا نہیں کرتی ہے, آپ کو بینکرپٹ نہیں کرتی ہے. دس میکس یو امپاورڈ, equipped and literate to make the biggest businessman in the world, the strongest economy of the world. I'll give you just one example. People have taken ages and ages to grow. Abdurrahman bin Auf رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 23 years effort. ہجرت کے دن سے ایفرٹ اسٹارٹ ہوئی. اس سے پہلے جو گھر چھوڑ کے آئے تھے, گھر انہوں نے نکال لیے تھے, ایک جوڑا کپڑوں کا آدھا جوڑا بس پہن کے آئے تھے. آئے کلہاڑا ایک ادھار لیا اینڈ ہی اسٹارٹیڈ, بازار کا رستہ دکھا دو, اینڈ ہی اسٹارٹیڈ. اینڈ آفٹر 23 years once he was dying, who is the richest man of the world now? Elon Musk. 180-190 billion dollars. That's it. It's peanut for him. جس دن ڈیتھ ہوئی حضرت عبدالرحمن بن عوف کی, انہوں نے وصیت کی تھی 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول ہے, اور اپنے وارثین میں نہیں کر سکتے. جو آپ کے لیگل وارثین ہیں سورہ نساء کے مطابق ان میں نہیں کر سکتے, ادر دن دیٹ کر سکتے. انہوں نے کہا جی میری جو 1/3 ویلتھ ہے نا, اس میں بیسک بینیفیشریز ہوں گے جو بدر کے غازیان ابھی زندہ ہیں, ان تمام میں اتنا ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گی. وہ ایک بندہ ٹرے لے کے گیا, وہ اچھا جو سونا تھا وہ رفلی کراڑی سے کاٹا جا رہا تھا, رف ڈسٹریبیوشن, ٹائم نہیں تھا, اتنا زیادہ تھا. وہ لے کے ٹرے گیا خلیفہ کے پاس, عثمان کا ٹائم تھا, وہ دروازے پہ کھڑا آ کے دے دیں, کیا جی عبدالرحمن بن عوف ڈیتھ بیتھ پہ انہوں نے بھجوایا, وصیت میں آپ کا حصہ ہے, بدر کے غازیان میں آپ شامل ہیں. کہ ٹھیک ہے دے, رکھ دیا. وہ اس کا منہ بن گیا. ان کا کیا ہوا؟ کہتے ہیں میں ایکسپیکٹ کرتا مجھے واپس کر دیں, میں غریب سا آدمی ہوں, کہ میں تجھے اتنا اور دے دیتا ہوں لیکن یہ واپس نہیں کروں گا. کیوں؟ کہتے ہیں عبدالرحمن بن عوف کی کمائی میں سے ایک درہم بھی حرام نہیں ہے. See the witness. And how much was that once he was dying? Only the gold, 13,101 ton gold, 13,101 ٹن, 900 بلین ڈالر سے زیادہ بنتا ہے آج, almost $1 trillion. 23 years effort, اور ایک بندہ خلیفہ گواہی دے رہا ہے ایک درہم بھی حرام کا نہیں ہے. اور آپ اندازہ کرو نا کہ آج کے ابھی تو باقی ویلتھ کی بات ہی نہیں کی انہوں نے. آپ تو باقی چیزوں کا میں صرف اس کا وہ جو گولڈ تھا, اس پہ کوشچن آتا ہے, اس پہ پورا پروگرام ہوگا. ایک کوشچن نے بھی جانا ہے. میرے ذہن میں بڑا ایک ڈائلیما آ رہا ہے, بیکاز اکانومی از دی بیسک تھنگ. سر ڈائلیما ہم نے سمجھ لیا ہوا ہے کہ یہ اکانومی جو ہے نا ہماری فارغ ہو جائے گی, ہم نے اسلام کے اوپر چلے ہم فقرے بن جائیں گے. نماز کی تو اس کو ول ریزیوم اٹ سر, اور دس از موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک. جنگیں ساری کی ساری جو ہے اس کے اوپر ہوئی, ہم نماز کے بعد بیٹھ جاتے ہیں. بیسیکلی ابھی ہم بات کر رہے تھے حضرت عبدالرحمن بن عوف کی بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, سرواہاج بتا رہے تھے فائنینشلی کیسے جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ تھے. تو اس پہ ڈاکٹر معاذ کا بھی کویسچن تھا, لیکن ڈاکٹر معاذ کو ایمرجنسی جانا پڑا ہے, انہوں نے ایئرپورٹ جانا تھا. لیکن میرا ایک کویسچن ہے وہ میں نے پوچھنا ہے. ایک صاحب نے سوال کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ کیوں ہم صرف حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ یہ دو ہی تو پرسنالٹیز ہیں, اس کے علاوہ تیسرا کوئی ہے ہی نہیں, تو کیوں ان کی مثالیں دے دے کے کہتے ہیں پیسہ 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 پیسہ, صرف یہ دو مثالیں, تیسری کوئی مثال ہی نہیں ہے. یہ بہت مشہور ایک جو ہے اسکالر ہے, اب میں سمجھ گئے ہوں گے ان کے نام سے ملتے جلتے, انہوں نے آگے سے یہ کراس کوسچن کیا تھا. جس نے بھی کہا اس نے غلط کیا, غلط کھایا, ایسی بات نہیں. مسلم امپائر کبھی بھی کھڑی ہی نہیں ہو سکتی تھی اگر آپ کے پاس صرف یہی دو لوگ ہوتے ہیں. ساری باتیں چھوڑ دو. اصل میں جیسے جیسے آپ کی اسلامک
स्टेट की एक्सपेंशन होती रही है. ईरानियन एम्पायर को गरीब एम्पायर थी, नहीं रोमन गरीब थी, नहीं. माल गनीमत कहाँ गया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सल्लल्लाहु हज़रत सफ़िया के साथ उनका निकाह हुआ, द रियल नेम वाज ज़ैनब बिनते हुयई बिन अख्तब. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़िया इसलिए सफ़िया अरब में कहते हैं जब भी जंग में विक्ट्री साइड का जो लॉर्ड होता है द किंग, उसके हिस्से में जो खातून बांदियों में से आती थी उसको सफ़िया कहते थे. अच्छा. तो शी वाज नॉट सफ़िया, शी वाज ऑफ दैट जूस बनु कुरैज़ा के साथ वॉर हुई, उसमें शी वाज वाइफ ऑफ द प्रिंस एंड डॉटर ऑफ द किंग. ओके. ठीक है, लीनिएज उनकी बहुत हाई थी. बहुत लीनेज हाई. शी वाज यंग वुमन, 22-23 साल टोटल उम्र थी उनकी. एंड बिफोर दैट शी वाज डिवोर्स्ड. एक और सेम फैमिली में से एक प्रिंस के साथ शादी भी नहीं बनी, इमीडिएटली डिवोर्स हुई. शी वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, शी वाज वेरी स्ट्रॉन्ग. ठीक है जी. उन्होंने जब वो पड़ाव डाला रास्ते में, सफ़र था 7-8 दिन का, खैबर से वापसी मदीना का, रास्ते में पड़ाव डाला, उन्होंने कहा जी वलीमा होगा. वलीमा क्या था? उन्होंने फरमाया जी कि जिसके पास जो खाने को है ले आओ. बिल्कुल. कोई खजूर लेके आ गया, कोई सत्तू लेके आ गया, कोई पानी लेके आ गया. किसी के पास थोड़ी बहुत गंदम जो बहुत कम चांस से ही निकला होगा, इकट्ठा किया, उसका मालिदा हलवा सा बनाया और इट वाज सर्व्ड टू ऑल दोज हु वर प्रेजेंट देयर. उस पड़ाव में ये था वलीमा ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु. एंड सफ़िया बिनते हुयई बिन अख्तब का. सफ़िया वाज द डॉटर ऑफ द किंग. king of Qurayza, the richest in the Arabia, undoubtedly. उनका वलीमा ऐसा हुआ. हाँ जी. उनका वलीमा. और नबी सल्लल्लाहु, आप कहेंगे नबी सल्लल्लाहु के पास क्या था? पीछे 3000 ऊँट थे जिनको बिठाया गया था. पड़ाव था ना, एवरीबडी सिट्स, ऊँट ही बैठ गए. उन 3000 ऊँटों पे क्या था? बनी कुरैज़ा का सोना जवाहरात थे सारे. ऑल बूटी, वॉर बूटी. वो किसके थे? बनु कुरैज़ा के, जूस के, जो बनु कुरैज़ा का स्ट्रॉन्गेस्ट ट्राइब था. ये सबसे अमीर ट्राइब थी. बनु सबसे अमीर ट्राइब था, जिनसे सफ़िया थी, जिनके खिलाफ जंग में गालिबन 29 दिन का सिर्फ कॉर्डन हुआ. बिल्कुल. मुहासरा. कॉर्डन माजरा कैसे ख़त्म हुआ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर के दरख्तों को आग लगाने का ऑर्डर दे दिया. वो उनके लिए मौत थी. दिस वाज किलिंग. इकोनॉमिक लाइन कट ऑफ द इकोनॉमिक लाइन, लॉजिस्टिक्स. दे वर रिच बिकॉज ऑफ बागात, खजूर. पूरी दुनिया को खजूर एक्सपोर्ट करते थे. उन्होंने अंदर से आग देखी, उनके लाले निकल गए साहब के, फौरन घुटने टेक दिए एंड दे केम अनकंडीशनड. उन्होंने सरेंडर किया, सिर्फ अपनी जानों का महफाजत की, बाकी किसी चीज़ की जान बख्शी साढ़े कर. What was this? The cut of the economic line. आपने ज्यूज़ का उस ज़माने में घुटने टिकवाए तो इकोनॉमिक लाइन तोड़ के, कमर तोड़िए इकोनॉमिकली, तो वो उसने घुटने टेक किया, नहीं तो वो नहीं छोड़ रहा था. और आज भी हमें इसी की ज़रूरत. यस. और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस नबी का ऑर्डर था जिन्होंने कहा था कि किसी दरख्त को, किसी पत्ते को, किसी घास को नहीं काटना आपने. और ज्यूज़ ने कहा, मुनाफिकीन ने कहा ये क्या कर दिया, ये तो रब के ऑर्डर के ख़िलाफ़ है. तो कहते हैं हमारा रब इस किस्म का ऑर्डर देता है. सूरह हशर की आयत नाज़िल हुई. सूरह हशर बनी कुरैज़ा की, इसको सूरह बनी कुरैज़ा भी कहते हैं. सूरह बनु नज़ीर हज़रत अब्बास इसको ये सूरत कहा करते थे, बनु नज़ीर की सूरत. उसमें आयत है वमा क़तम तुम मिल्लीनतिन और तरक्तुमुहा क़ाइमतन अला उसूलिहा. आपने कोई दरख्त, कोई अपने तने पे, जड़ों पे नहीं छोड़ा सिवाय उसके जो रब के ऑर्डर से हुआ हो. मीन्स वट एवर यू हैव कट इज़ बाय द ऑर्डर ऑफ लॉर्ड. रब के हुक्म से हुआ. उधर से वापस आ रहे हैं और वलीमा ये दे रहे हैं, और पीछे इनके पास बिलियंस का गोल्ड था, बिलियंस का, जो जीत के ला रहे थे. वॉर बूटी. और वो किसका? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो गया था. मतलब टेक्निकली आप यूँ कह सकते हो, बट वो उम्मा का था. माले गनीमत. हज़रत आयशा की हदीस के मुताबिक मुसलमानों की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो चेंज हुई ना, स्टेट गुरबत से चेंज हुई, वो इसके बाद बदर इसके हुए, खैबर में हुए थे, बिकॉज ऑफ द ह्यूज वेल्थ कैप्चर्ड बाय देम. ये तो आगाज़ था, ये तो रोमन एम्पायर तो नहीं थी. कादसिया में रोमन एम्पायर फारिग हुई, कादसिया में ईरानियन, पर्शियन एम्पायर, फिर रोमन एम्पायर की. वो पैसा किधर गया वो सारा?
حضرت عمر کے زمانے میں ہوئی نا. یہ لوگوں میں تقسیم ہوا. لیکن جب آپ کسی درخت کو بہت بڑے درخت کے سائے میں چھوٹا سا پودا لگاتے ہیں, پودا نظر نہیں آتا. عبد الرحمن بن عوف, عثمان رضی اللہ عنہ, دے آر اسٹالورٹس. اتنا بڑا اسٹیچر تھا, ان کی ویلتھ کا لیول آپ اندازہ لگا لو, آپ کے آج کے فرسٹ ٹاپ 20 کو اکٹھا کر لو تو ایک بندے کی ویلتھ تھی, ان کے سامنے کسی اور کا کیا تذکرہ ہوتا. تو پھر وہ جو حضرت عمر کا وہ جو کپڑے سلائی ہوئے تھے وہ کیا, وہ میں نے آپ کو اسٹارٹ میں کہا تھا فقر اختیاری وہ ہے اتنا. اس کی میں سوری 10,000 دینار شاعر کو ایک شعر پہ خالد بن ولید نے دے دیے تھے. سر میں اس پہ ایک چیز آپ سے ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ جو فقر والی بات کو سمجھنا ہے نا, تو آج میں ان کو کسی کو بتا رہا تھا سر کہ یہاں پر بچوں کو کہ 3 اس وقت دنیا میں, امریکہ میں, حضرت امریکہ میں خاص طور پہ ریولوشنز بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں. ٹاپ آف دیٹ از منیملزم. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر زندگی میں سکون چاہیے نا, پیسے ہیں کماؤ, فیس بک کا مالک بن جاؤ, لیکن ایک ہی ٹی شرٹ ساری زندگی پہنو. منیملزم, ٹھیک ہے, منیمل ریسورسز کے ساتھ رہو. آپ کی بات کو میں ہلکا سا سپر سیڈ کر دوں. فار آل دوز ہو آر لسننگ, نیٹ فلکس کے اوپر بھی ہے, یوٹیوب کے اوپر بھی ہے, دا مووی ڈاکومنٹری منیملسٹ, جسٹ واچ اٹ, یو انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے, منیملسٹ وہ یہ پورا کانسیپٹ ہے اس وقت. ٹریننگ ہوتی ہے 3 months 3 آرٹیکلز میں گزارنا, 4 months 4 آرٹیکلز میں گزارنا. They're living a wonderful peaceful life. اچھا آگے چلو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منیملسٹ کہے بغیر زندگی ایسے گزار دی ہے, کہے بغیر. ٹھیک ہے, آگے چلو. سیکنڈ, یہ جو ہے میں بتانے جا رہا ہوں, آج ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی زندگی میں سکون ہو, آپ کی زندگی میں اطمینان ہو, آپ کے سیروٹونینز, آکسیٹوسنز, جو ہیپینس کے ہارمونز ہیں زیادہ پروڈیوس ہوں, ٹھیک ہے, تو آپ دن میں 5 دفعہ 3 دفعہ منیمم, 5 دفعہ میکسیمم ماتھا, ہاتھ, گھٹنے اور پیر زمین کو ٹچ کریں. نماز, ڈی میگنیٹائز, سجدہ, 7 گراؤنڈنگ, ارتھنگ, ڈی میگنیٹائزنگ. یہ باقاعدہ اس کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں میڈیٹیشن والے کے حساب میں نا, وہ لے جاتے ہیں کمروں میں اور جگہوں پہ, وہاں پہ آپ کو مہینے کا کورس کراتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ڈی میگنیٹائز. 7 ہڈیوں پہ سجدہ دن میں کتنی دفعہ ہوتا ہے؟ 7 میں قرآن نے کب, اسلام نے کب بتا دیا؟ 1400, ابھی بلکہ اس سے بھی پہلے. ابھی تیسرے پہ آ جاؤ. تیسرا اس سے بھی اوپر ہے. جو تیسری ریولوشن آ رہی ہے وہ ہے ریولوشن آف گریٹیٹیوڈ, شکر گزاری. ٹھیک ہے, لائن شکر تم, حافظ صاحب کیا ہے تھا؟ لازیدنکم. ٹھیک ہے, ہم صدقہ زکوٰۃ خیرات دیتے ہیں نا, میں بڑی سمپل سی بات کہتا ہوں, 2 میں نہیں منع کرتا, اس پہ 7 گنا, 10 گنا, 70 گنا ملے گا. اس کی جو میں ٹرانسلیشن کرتا ہوں لازیدنکم کی, وہ ہے ان لمیٹڈ ملے گا. اس کی کوئی لمٹ نہیں رکھی. اللہ نے کہا شکر کر دے تجھے دیتا ہی جاؤں گا. رائٹ. ایک حضرت موسیٰ کا ایک واقعہ ہے, آپ جا رہے تھے اللہ سے کلام کرنے, تو ایک بندے نے نا ان کو کہا کہ اس کے پاس بہت امیر آدمی تھا, بہت زیادہ, اس کے پاس باغات تھے, یہ تھا وہ تھا. تو اس نے حضرت موسیٰ سے کہا اے موسیٰ اپنے رب سے کہنا, اے موسیٰ اپنے رب سے کہنا میرے پاس بہت ہے, اب مجھے اور مت دے, میں نہیں اور رکھ سکتا. ٹھیک, تھوڑا سا آگے ہے تو ایک اور بیٹھا ہوا تھا, اس نے وہ بالکل بے حال, بس صرف اس نے اپنے سمجھ لو کہ پرائیویٹ پارٹس ہی ڈھانپے ہوئے تھے, برے ترین حال میں, فقیر غریب. اس نے کہا موسیٰ اپنے رب سے کہا کچھ مجھے بھی دے دے, میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. موسیٰ گئے اللہ کے پاس اور اللہ سے کلام کیا, تو اللہ کو کہا ان دونوں کے وہ سوال ڈالے. تو اللہ نے کہا جو پہلے والا ہے نا اس کو بولو کہ تو شکر کرنا چھوڑ دے, اور جو دوسرے والا ہے نا اس کو بول تو شکر کرنا شروع کر دے. حضرت موسیٰ واپس آئے, جب واپس مڑے ہیں اس کے پہلے وہی والا آیا فقیر, اسے کہنے لگے کہ تو جو ہے نا اللہ نے کہا ہے کہ تو شکر کرنا شروع کر دے. کہتا ہے مجھے دیا کیا ہے اللہ نے جو میں شکر کروں, ہے کیا میرے پاس شکر کرنے کے لیے. ٹھیک, اور جو دوسرے کے پاس پہنچے تو اس کو کہا اللہ کہہ رہے ہیں تو شکر کرنا بند کر دے. کہتا ہے موسیٰ میں کیسے شکر کرنا بند کر دوں, اتنا کچھ ہے میرے پاس, مجھے تو اللہ جتنا دیتا ہے, مجھے زندگی جو دی ہے یہی شکر ہے, تو میں اس پہ اور کتنا کم شکر کیسے چھوڑ دوں. تو اللہ موسیٰ کہا تجھے رک دینا نہیں رکے گا. ویسے آج کل اس چیز کی بہت کمی ہے, لوگ عجیب مایوسی والی باتیں کرتے ہیں, نعوذ باللہ ایسے ایسے کلمات بھی بول جاتے ہیں کہ اللہ کا عذاب اور پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہو بیٹا. وہ ابھی میں ایک بات اس دن آج بھی میں ان کو بچوں کو بتا رہا تھا, میں نے کہا کہ جو انسان فبیعی علی ربکما تکذبان کا مطلب سمجھ سکتا ہے نا, اس کا مطلب کیا آتا ہے, اس کی زندگی میں مایوسی اور ڈپریشن نہیں آ سکتا. یار
بڑے سمپل ورڈز میں. کیونکہ آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا شکر سے ہٹنے کا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. وہ بھی تو اللہ نے قرآن میں تھوڑی سی گنوائی ہیں, تو آپ باقی آپ خود گننا شروع کرو, تو آپ تو ہر سانس کہو گے شکر 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 شکر. شکر تو سب سے بڑا شارٹ کٹ ہے. ہاں ایگزیکٹلی, ویری ویل. کسی بھی چیز کا, صحت, دولت, ترقی, اینی تھنگ, اینی عیاشی. دیکھیں کسی کو اس چیز میں شک ہوگا کہ رب نے کہا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. بات ہی ختم ہو گئی. نو ڈاؤٹ. نو ڈاؤٹ. جب بھی آپ شکر ادا کریں گے وہ اس کو انہینس کرے گا. آپ کچھ بھی نہ کریں, آپ نے 1000 روپے کما لی, اللہ تعالیٰ تیرا بڑا شکر, ہی ول انکریز اٹ. آپ کو کچھ پریشانی کی ضرورت نہیں. مطلب یہ تو گارنٹی دے رہا ہے, گارنٹیڈ ہے. صحت کا شکر, صحت بڑھ جائے گی, اچھی ہو جائے گی. کسی چیز کا بھی شکر ادا کرو, کسی بھی نعمت کا, کسی بھی رشتے کا, اولاد کا, فیم کا, واٹ ایور. دس از دی شارٹ کٹ, سمپلسٹ شارٹ کٹ, جو بغیر کسی تردد کے آپ کے اس ایسٹ کے اندر انہینسمنٹ کرتا ہے. یہ اتنا بڑا شارٹ کٹ ہے, اور مینٹینمنٹ کے ساتھ. بالکل. اور میں شکر اس میں ایڈ کروں گا, شکر جو ہے نا وہ صرف تسبیح پڑھنے کا نام نہیں ہے, نوافل پڑھنے کا نام نہیں ہے. چاہ رہا تھا شاکر انسان کا شکر نظر آنا چاہیے, اس کے ایکٹس میں, اس کی ہر چیز شکر ہے یار. یہ ہے کہ آپ اپنے دولت پہ خوشی ہو رہی ہے آپ کو, بانٹو لوگوں کے اندر. آپ میں علم ہے, بانٹو. اس کو کہتے رب نے مفت کا دیا, مفت کا بانٹو. اس کو کہتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ, مفت کا بانٹو, مفت کا. مسنگ کانسیپٹ ہے ہمارا. اچھا, ایک غلطی ہم کر جاتے ہیں آج کل, بہت زیادہ یہ غلطی ہو رہی ہے, کنسلٹنسی. ہم کنسلٹنسی کیا ہے؟ ہر مشورے کے پیسے, ہر مشورہ بک رہا ہے. ایسے ہی ہے. ڈاکٹر صحت کے مشورے کو بیچ رہا ہے, ریولیوشنسٹ جو ہے وہ ریولیوشن کے مشورے کو بیچ رہا ہے, کوئی سرانٹی کے مشورے کو بیچ رہا ہے, تسکین قلب کے مشورے کو بیچ رہا ہے. دیکھیں, اگر آپ کو اس چیز کے اوپر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بہت مقامات پہ بہت مختلف الفاظ میں یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کا ایک رزق لکھ دیا ہوا ہے, اس کو ان رستوں پہ چلا چلا کے اس کو وہ رزق دے دیتا ہے, اور اس میں رتی برابر کمی, رتی برابر اضافہ بھی نہیں ہوتا. انسان کا کام صرف محنت کرنا ہے. کسی انسان کو نہیں پتا میرا رزق کتنا ہے. دس از دا بیوٹی. سو ہی ہیز ٹو کیپ ورکنگ. توکل کا مطلب یہ نہیں گھر کے اندر بیٹھ جائے. توکل کی حدیث کیا ہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم چڑیوں کو نہیں دیکھتے ہو کہ صبح سویرے گھر سے خالی پیٹ نکلتی ہیں. حدیث میں یہ نہیں کہ صبح سویرے خالی پیٹ گھر میں پڑی رہتی ہیں, نکلتی ہیں گھونسلے کے اندر نکلتی ہیں. دس نکلتی از ایفرٹ. آپ کا کام صرف نکل پڑنا, بس رب آپ کو دے دے گا. اگر آپ محنت مزدوری کی بات کریں, آپ کے گھر میں کام کرنے والا خانسامہ آپ سے زیادہ محنت کرتے ہیں. وہ کرم کے معاملے ہیں, کرم کے معاملات ہیں. لیکن میں یہاں نا ایک چھوٹی سی چیز واج بھائی آپ کی اجازت سے تھوڑا سا اس میں ایک سیکنڈ اوپینین لے کر آؤں گا. جو واج بھائی نے بات کی ہے وہ بیس کے اوپر بات ہے. یہ اس کو کچھ لوگ کنٹرو بھی کر سکتے ہیں, کنسٹرو بھی کر سکتے ہیں, کچھ اس کو مس انڈرسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں کہ جو ہو انہوں نے تو کہا اس کا مطلب ہے کہ اب سے یہ ٹیچنگ کے اس میں بھی نہیں کوئی پیسے لینے چاہیے, اس میں پروفیشن یہ بھی نہیں لینے چاہیے. وہ ٹھیک ہے, میں بات پوری بھی کروں گا, آپ بتائیے کہ میں وہ پوری کرنا ضروری ہے تاکہ مس انڈرسٹینڈنگ نہ, ایگزیکٹلی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہیں چیزیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں. جی آپ پھر کری میں نے بات یہ کرنی تھی کہ ہم سب کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنا ہر مشورہ بیچنے اسٹارٹ ہو گئے. دیکھیں, رب کو غریب نہیں ہے, نہ عاجز ہے, اس کے پاس لاکھوں فارمولے ہیں آپ کو بلیس کرنے کے. اگر آپ مشورہ نہیں بیچیں گے تو کیا رب عاجز آ جائے گا, آپ کو کھلا نہیں سکتا, آپ کا رزق نہیں دے سکتا آپ کو؟ واز اٹ دی اونلی فارمولا جس سے آپ اسباب ہیں؟ یس, بلیو ان اللہ. برائے مہربانی مشوروں کو آخرت کی کمائی کے لیے چھوڑ دیں. ہر چیز نہ بیچیں, بزنس کے اندر ہر چیز مت بیچیں. ڈونٹ چارج فار ایوری تھنگ. کچھ فری آف کاسٹ بھی دے رہے ہیں. وہ جو کمپلیمنٹری دے رہے ہیں وہ اصل میں اپنے لیے دے رہے ہیں, وہ کمپلیمنٹری نہیں ہے, وہ اصل میں وہی کمائی ہے. گھر میں ایک بکری کسی نے تحفے میں بھجوائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں تھے, شام کو آئے واپس, حضرت عائشہ نے قصہ بیان کیا فلاں نے بکری بھیجی تھی, ہم نے ذبح کی اور ساری کی ساری ہم نے دے دی اور صرف یہ ہتھی بچی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جو تو نے دے دی وہ ساری کی ساری بچ گئی, بس یہ رہ گئی. جو آپ مشورے کے پیسے نہیں لے رہے نا, وہی آپ اپنی کمائی بچا رہے ہیں. پوڈ کاسٹ کے اسٹارٹ میں محبت کی بات سر نے بڑی خوبصورت کی تھی کہ جو انسان اپنے آپ سے محبت نہیں کرتا کھوٹا انسان ہوتا ہے. جو اپنے آپ سے محبت کرتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جس
package is for 60-70 years and that package is for unlimited years. He would work more for the unlimited time. جو بیوقوف آدمی کو جس کو اپنے آپ سے کوئی محبت نہیں ہے وہ اپنے آپ کو خوار کرے گا اس کے. ہاں ابھی خام خواہ بھاگ رہا ہے, بھاگی جا رہا ہے. کس اینڈ کیا ہے اس کا بھاگنے کا؟ کوئی اینڈ ہے؟ دیکھیں ویسٹ میں نا دس از اے پروون اسٹیٹسٹک سنس ایئرز, ناٹ ٹوڈے, سنس ایئرز, کہ سکسیس اٹین کرنے کے بعد سوسائڈل ریٹ بہت زیادہ ہے. مطلب جب انسان سکسیزفل ہو جاتا پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد سوسائڈل ریشو جو ہے وہ کیوں وجہ وجوہات میں سے ایک بیسک ریزن ہوتی ہے. دا مومنٹ وہ ایج گرو کرنی اسٹارٹ ہوتی ہے اس کو موت قریب آتی ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ موت اٹل ہے, باپ بھی گیا تھا, دادا بھی گیا, ماں بھی گئی, نانی دادی سارے گئے, میں نے بھی جانا ہے. یہ سب کو جو اس نے اکٹھا کیا ہوتا ہے اس کے چھننے کا خوف اس کو کھا جاتا ہے. اگر اس کو آخرت کا یقین نہیں ہوتا, اس تک یہ چیز نہیں پہنچی کہ دس از پاز اینڈ ری ٹریولنگ, تو وہ کہتے ہیں سارا کچھ میرے سے گیا, سب کچھ میرے سے گیا. آئی ہیو ڈن. آپ اسٹیو جاب کے لاسٹ ورڈس کو دیکھ لیں, بڑی خوبصورت کتاب ایک آسٹریلین نرس نے لکھی تھی, دا لاسٹ ورڈز آف 400 ڈائنگ پیپل. ایگزیکٹلی. ان کا وہ جو ہوتا ہے نا ملال, جس کو ہم کہتے ہیں ملال, کی بنے گا, سارا کچھ گیا. کورونا میں لوگ خوف سے کم مرے, اس ملال سے زیادہ مرے. واٹ ایف آئی ڈائی امیجیٹلی, میری پوری ڈائناسٹی میری فارغ ہو جائے گی, میں اتنی محنت کی, ویئر ول اٹ گو؟ I have to live for 40, 50, 60, 70, 80 years. جو اپنے آپ سے محبت کرے گا وہ اپنے آپ کو آگ سے بچائے گا, وہ اپنی قبر کو آسان کرے گا, وہ چھوٹے سے ٹائم میں تکلیف کاٹ لے گا, بڑے ٹائم میں آرام کرے گا. جس کو اپنے آپ سے محبت نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے روز قیامت سب سے زیادہ جو لوگ خسارے میں ہوں گے ان میں سے ایک وہ قسم کے لوگ ہوں گے جنہوں نے لوگوں کی دنیا اپنی آخرت کے لیے خراب کر دی ہوگی. انہوں نے لوگوں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب کر دی ہوگی. وہ بیوقوف لوگ کیا کہیں گے لوگ والی بات آ گئی نا. اور میں یہاں نا ایک چیز اور آپ کو ایڈ کرتا ہوں. سر نے جو توکل کی بات کی ہے, دیکھو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا, اور اللہ نے جو ان سے کام کرایا اور جو انہوں نے کام کیے, ہر چیز میں ایک حکمت ہے. چلو آج آپ سے میں تھوڑا سا ہم توکل سمجھنے کے لیے ٹرینڈ چینج کرتے ہیں. معراج کا واقعہ سنا ہوا؟ جی. معراج کا واقعہ مجھے کیوں سنایا گیا ہے؟ کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پروو کرنے کے لیے کوئی ضرورت ہے؟ نہیں. ان کی شان تو شانوں سے اوپر ہے نا. سو معراج کا واقعہ مجھے کیوں آج سنایا جائے, آج میرے لیے کیوں ریلیونٹ؟ کیا چیز ایسی معراج کے واقعے میں؟ ان سے ہیلپ نہیں ملنی کیمرے؟ نہیں اس میں ویسے کہتے ہیں کہ اس میں کچھ ٹرمینالوجیز ہیں سائنس کی. نہیں سائنس اور چھڑ یار, اتنی پولیٹیکل گلا نہ کریا کر. میں سمپل الفاظ میں بات کر نام نہیں لینے سے باز آتا لوگ. اچھا بھائی, میں سائنس کو اپنی جگہ رکھیں آپ, ٹھیک ہے, میں کیمسٹری کی بات کر رہا ہوں. دیکھو براق کہہ رہا ہوں, براق پہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلا قدم رکھنے لگے نا, اس نے ٹانگیں کھڑی کی تھی. تو جبرائیل نے اسے کہا تھا کہ جو سوار تیرے پہ آج تک بیٹھے ہیں نا, ان میں سب سے افضل سوار آج بیٹھ رہا ہے. اس کے بعد براق کی مجال نہیں تھی کہ وہ مستی کرتا. تو وہ جب پہنچے ہیں مسجد اقصیٰ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ فرسٹ تھنگ دیٹ ہی ڈڈ, کیا کیا؟ براق کو ایک کونٹی سے باندھا تھا. کھونٹے سے باندھا, آج بھی میں سوراخ آج کل موجود ہے, آج بھی موجود ہے وہ جگہ, ٹھیک ہے. اچھا اب میرا یہاں آپ سے ایک سوال ہے, دو مفروق میں اس میں نا دو رنگز بنے ہوئے چھوٹے. میرا اب آپ سے ایک سوال ہے, نعوذ باللہ من ذالک, نعوذ باللہ من ذالک, کیا جبرائیل چوری کر کے بھاگنے لگے تھے براق کو؟ آف کورس ناٹ. کیا وہ جو انبیاء جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے, ان میں سے کسی نے براق لے کے بھاگ جانا تھا؟ نہیں. کیا براق کی اپنی ہمت تھی کہ وہ بھاگ سکتا وہاں سے؟ اس بات پتہ چلنے کے بعد کہ نہیں نام, تو پھر اس کو باندھا کیوں؟ پھر باندھنے کی ضرورت کیوں تھی؟ یہ ہر جگہ پہ ہر دفعہ یہ سنا جاتا ہے, آئے اور انہوں نے براق کو باندھا. او بھائی براق تو باندھا, کیوں باندھا؟ دسو کیوں باندھا؟ وہ کوئی نہیں بتاتا کیوں باندھا. سوچو نا کیوں باندھا, اس کا جواب ہم نے نہیں دینا, یہ اب آپ کو تھنکنگ موڈ میں لگائیں گے ہم آج. تو یہ توکل کے معاملات جو ہے نا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی کر کے دکھائے ہیں.
करके दिखाएं। मुझे और आपको तवक्कल सिखाने के लिए बुराक बांधा कि अल्लाह के नबी की एक हदीस है कि पहले अपना ऊँट बांधो। हाँ अच्छा, इसकी एक और मिसाल हमें दी, प्रैक्टिकल मिसाल। ग़ज़वा बदर में 313 लाके खड़े कर दिए, निहत्ते या तलवारों वाले या डंडों वाले खड़े कर दिए, और फिर सबसे आखिरी जब सब ने कहा लब्बैक या रसूलुल्लाह, हम तैयार हैं, आप चलें, सबसे आखिर में क्या कहा, अल्लाह अपना हमने काम पूरा, हुज्जत पूरी कर दी है। आज अगर आपने इन 313 की मदद ना की तो कल आपका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा, राइट। यानी कि ये नहीं कहा ए अल्लाह हम बैठ गए हैं घर में, आए नीचे जंग लड़ने। क्या अल्लाह का नबी अगर मस्जिद नबी में बैठ के दुआ करता, पीछे वो सहाबा जो मुजाहिदीन थे वो आमीन कहते, इससे बेहतर दुआ करने वाला, इससे बेहतर आमीन करने वाला कहाँ से आ सकता है? बुखारी का ख़त्म में बुखारी वहाँ नहीं हो सकता था? 71 में आपका ढाका आपसे अलग हो रहा है, बुखारी का ख़त्म मस्जिदों के अंदर चल रहा है। ये करतूतों का भुगतना पड़ा है। बुखारी के ख़त्मों के पर करतूतों के मजाक ख़त्म नहीं होते। अल्लाह ताला का निज़ाम है एक, वो असबाब की दुनिया में। जो आदमी शराब पिएगा 10 साल के बाद सजदे पे ज़मीन में सर टेक देगा, रब उसको माफ़ कर देगा, लेकिन फेफड़े उसके फारिग होंगे लाजमी। एग्जैक्टली। फितरत माफ़ नहीं करती है, कुदरत माफ़ कर देती है। कुदरत अपना इंतकाम छोड़ देगी, अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा, लेकिन जो हराम खाएगा, बच्चों को खिलाएगा, बच्चे हराम तो निकलेंगे, उसके नाफरमान निकलेंगे, रब माफ़ कर देगा बाप को। उसकी बादशाहत है, जिस मर्जी को माफ़ कर दे। जन्नत में सबसे पहले शैतान को अंदर कर दे, चल तू आजा, नोबडी कैन स्टॉप हिम, हु कैन स्टॉप उसकी मर्जी, उसी की जन्नत है, हु कैन स्टॉप हिम। मतलब आपका घर है, आप जिसको चाहो अंदर लाओ, कोई निकाल तो नहीं सकता। कैन सम नबी से दिस थिंग कि जन्नत में शैतान का क्या काम? रब कहेगा मेरी जन्नत है, तुम्हारी तो नहीं है। रब कुछ भी कर सकता है, लेकिन रब अपनी सुन्नत के खिलाफ करता है। कवानीन रब ने बनाए हुए हैं। ड्रिंक करेगा, भुगतेगा, फेफड़े फारिग होंगे, कोरोना के आधे झटके में जाएगा। चेन स्मोकर होगा, भुगतेगा, आधे झटके में फेफड़ों के फारिग हो जाएगा। मेरे रब अगर अपनी असबाब, उन्होंने दुनिया असबाब की पैदा की है, ठीक है, अगर वो असबाब ना होते, टिट फॉर टैट होगा, टिट फॉर टैट। अपने महबूब तरीन इंसान को क्या उनके दान टूटने देते, वो शहीद होने देते? ताइफ में उन्हें पत्थर, क्या उनको ताइफ में पत्थर पड़ने देते? किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत पामाल करेगा, अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत पामाल होते देखेगा। जिना कर्ज होता है, वापस लाजमी जाता है। दुनिया मज़रतुल आखिरह, नहीं छोड़ा देगा। दुनिया आखिरत की कहती है, लेकिन लेकिन शाफी कहते थे जिना कर्ज होता है, जिसने लिया वापस करेगा, वापस करेगा। फॉरगेट इट कि तुम लोगे, तुमने वापस नहीं करना, किसी को पता नहीं है। नो, इट विल नॉट हैपन लाइक दिस। अब चलो उसी पे दोबारा आते हैं वापस। तवक्कल का हमने सीखा ना वहाँ से, ठीक है। अब इसी का नेक्स्ट स्टेप है मिराज के वाक़े में। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये भी समझने की चीज़ है। पहले आसमान पे जाते हैं, क्या आसमानों को नहीं पता कि कौन आ रहा है? पता है, पूरी कायनात लाइंड अप है कि कौन आ रहा है, और होस्ट कौन है और गेस्ट कौन है, राइट। तो जाके जिब्राइल ऐसे नॉक क्यों करते हैं पहले आसमान के दरवाजे में? जिब्राइल ने दरवाजे पे नॉक की, क्यों की? अकॉर्डिंग टू रूल्स, कोई मतलब रूल्स फॉलो करने के लिए। बेटा, जब हमें क्या सिखाया गया, जब आप किसी के घर जाते हैं ना, अव्वल तो हम घर जाते हैं, जाके हॉर्न मारते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हमें तमीज़ सिखाई, हमें मुआशरत सिखाई जा रही है। तो नॉक करें, 3 नॉक्स, ठीक है। और अगर अंदर से आवाज़ नहीं आती, हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वापस मोड़ लें। सूरह नूर की आयत है, अगर अंदर से आवाज़ नहीं आती, बगैर माइंड किए वापस जाओ, बगैर माइंड किए, ठीक है। ये तो कुरान का बगैर माइंड किए, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर कुरान का आयली कवानीन तो सूरह नूर के अंदर लिखेगा, ठीक है। सुबह के बाद, फजर के बाद, फजर के टाइम किसी के घर में नहीं जाना, जोहर के बाद किसी के घर नहीं जाना, इशा के बाद किसी के घर नहीं जाना। ये प्राइवेसी के टाइम्स होते हैं। सूरह नूर में ऑर्डर रहेगा, मैं बाद ज़हीर तुम बाद इशा। इतनी माइन्यूट डिटेल्स अल्लाह ताला ने दी है, और उसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हमें, मैंने आपको सिर्फ 1-2 ही बताऊंगा, तो आगे नहीं मैं जा रहा अभी, ठीक है, वरना इसके ऊपर पूरी की पूरी एक पॉडकास्ट 10 घंटे की भी करो ना, तो मिराज के ऊपर ख़त्म नहीं होने लगी। अच्छा, अब नॉक करते हैं तो अंदर से फरिश्ता पूछता है कौन, ठीक है। हमारे अंदर से पूछें तो क्या कहते हैं, और यार पता नहीं कौन है। हाँ, बताया तो था, बताया, पता नहीं, आवाज़ समझ नहीं आई तुझे अभी तक। तो अदाब मुआशरत क्या है? मैं जिब्राइल और मेरे साथ अल्लाह के मेहमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फरिश्ता कहते हैं आए ना। देखो, हर चीज़ हिकमत से भरी हुई है, अगर हम गौर करें तो।
اہمیت نہیں اللہ کہتا یا کلون افلا یتدبرون تدبرون. ایک چیز میں آپ کو گزارش کر دوں معراج کے واقعات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے جتنے بھی واقعات ہیں وہ صحابہ کی زبانی ہیں یا قرآن میں رب کی زبانی ہے تھرڈ پرسن. یہ واحد واقعہ ہے. معراج کا واقعہ جو ہے اس میں there was no prophet companion, کوئی صحابی ازواج مطہرات میں سے کوئی ساتھ نہیں گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے جو اصل مدارج وہاں پہ جو پیش آئے جو واقعات پیش آئے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان ہی نہیں کیا. ان کی فطرت کے خلاف تھا. جس عظمت کو انہوں نے وہاں پہ جا کے چھوا از ناٹ ٹولڈ پیپل. یہ تو ایک سمبولزم میں اتنا کچھ بتانا تو ضروری تھا کہ گئے اور واپس آ گئے. ایون دس مچ واز انف فار ہم کہ ایک رات بندہ آسمانوں پہ گیا اور واپس آ گیا. ایک یتیم کا بچہ جس کی بیوی بھی گئی, جس کا چچا سرپرست بھی گیا, جو اپنے شہر میں نہیں آ سکتا آج, جس نے پناہ کے لیے طائف کا رخ کیا, لوگوں نے پتھر مار مار کے واپس. ہائے عجب چیز غریب الوطنی ہوتی ہے. یہ ایسے نہیں ہے. واپس آ رہے ہیں, غار ہرا کے پاس حرم نظر آ رہا ہے بٹ یو کانٹ انٹر مکہ. ایک غلام ساتھ ہے زید بن حارث, کہتے کیا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ وہ فلاں کے پاس جاؤ, اس سے درخواست کرو کہ تم پناہ دو تو ہم آ جائیں. ہی ریفیوزڈ. فلاں کے پاس چلے جاؤ, ہی آلسو ریفیوزڈ. مطب بن ادئی کے پاس بھی وہ آ گیا. وہ شخص اللہ تعالیٰ کے عجیب معاملات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن پروٹیکشن اس نے دی جس کے قسمت میں ایمان ہی نہیں تھا. He did not become Muslim. ابو لہب سے اللہ نے 6 مہینے پروٹیکشن دلوائی اس بدبخت کو. مطلب یہ اللہ کے کام ہے, جس سے چاہے کرا لے یار. انہوں نے مطعم بن عدی اپنے نوجوان 7 8 9 بیٹوں کو لے کے سیکورٹی گارڈ ساتھ دے کے آیا. انہوں نے کہا یو ول کم ود می. نے اپنی غیرت کے خلاف سمجھا کہ somebody asked for protection and I refused. حضرت ابوبکر صدیق کا پڑوسی تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے مقام پر جب لوگ اسیرین تھے, بدر میں جب لوگ قیدی تھے, اور آیا ایک مکہ سے سردار کا بیٹا, سردار ابن سردار بن سردار, اپنے خاندان کے افراد کو چھوڑانے کے لیے آیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملہ بولا کہ تمہاری وداؤٹ گیونگ پرمائز کہ تمہاری بات کی کوئی اوقات نہیں ہے. اگر آج مطعم بن ابی زندہ ہوتا, مطعم بن عدی, اور وہ کہتا میں تم ساروں کو چھوڑ دیتا. ایک بندے کے کہنے پر وہ مسلمان نہیں ہے. مسلمان نہیں ہوا تھا. وہ شخص تھا جس نے وہ جو سیج تھا شاب ابی طالب کا, 5 افراد جو اکٹھے ہوئے, ان کی جوائنٹ کانسپریسی کے اوپر وہ سیج ختم ہوا تھا. غیرت تھی ان کے اندر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں معراج پہ گئے. معراج کا واقعہ کب پیش آیا؟ بہت بڑا لیسن ہے. ہم معراج کے واقعات کو اسٹریٹ وداؤٹ پریمائز اسٹارٹ کر دیتے. گو بیک, ہاؤ مچ آف دا سچویشن, بیک گراؤنڈ. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیک دینی ہوتی ہے نا, پیک, جتنی پیک, گریٹر دا رائز گریٹر ڈپریشن, گریٹر دا ڈپریشن گریٹر دا رائز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات میں ہر سہارے سے ہٹا دیا. بیوی گئی, ماں باپ پہلے جا چکے, دادا بھی گیا, ایک چچا تھا سرپرست. چچا اس لیے کہ وہ قریش کا بنی عبد المطلب کا سردار, سرداری کی وجہ سے لوگ پیچھے نہیں آ سکتے تھے سامنے, وہ بھی اٹھا لیا. ابو لہب سردار بن گیا. ابو لہب نے کہا he is my nephew but he dare come to Makkah al-Sim now. He was part of the enemy side now and he was unable to enter Makkah. اس حالت میں جب وہ آئے ہیں, مطعم بن عدی نے ان کو پروٹیکشن دیا اور آئے ہیں. اس کے 1 آدھ 2-3 دن کے اندر معراج کا واقعہ پیش آ. یعنی اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کو دنیا کے سہاروں سے کاٹتا ہے اس کو سزا نہیں دے رہا ہوتا, اس کو اپنے قریب کر رہا تھا. یہ نا وہ اس میں سر آپ کی اجازت کے ساتھ میں تھوڑی چیز ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پر. ایک حدیث مجھے بڑی پسند آئی ہے اور وہ میرے سمجھتا ہوں کہ وہ ڈپریشن والوں کا علاج ہے, گارنٹیڈ علاج ہے ہر ڈپریشن مرضے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, صاحب کے ساتھ, تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا رب کیسا ہے. میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں, ایگزیکٹ ٹرانسلیشن نہیں دے رہا. تو صحابہ نے جواب, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وہ اپنے بندوں کی بے بسی پہ مسکراتا ہے. ہم نے کہا یا رسول اللہ وہ واقعی مسکراتا ہے؟ میں نے کہا ہاں, وہ کیوں؟ کیونکہ بندہ جو ہے نا وہ اپنے جو بھی اس کے چل رہا ہوتا ہے نا, محنت کر رہا ہوتا ہے کسی چیز تک پہنچنا ہے اس نے, وہ بالکل اس کے عین موقع پہ پہنچ جاتا ہے اور جہاں پہ آ کے وہ تھکتا ہے
گر جاتا ہے اور کہتا ہے یار بس اب میں مایوس ہو گیا ہوں, اب اس سے آگے مجھے پتہ ہے یہ کام نہیں ہونا. تو اللہ مسکراتا ہے کہ اس سے صرف ایک قدم آگے میں نے اس کے لیے سب کچھ رکھا ہوا تھا, اور اللہ اس کو پھر وہ ہمت دیتا ہے جس سے وہ ایک قدم لیتا ہے. ٹھیک ہے, جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں. تو وہ جو ہے نا, وہ اس وقت اللہ مسکرا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو یار یہ میرے پہ اتنا نہیں یقین, اتنا تک آ گیا ہے, ایک قدم پہ آ کے رک گیا ہے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر تو جو رب ہمارا ایسا کریم رب ہے اس سے ہم مایوس کیسے ہو سکتے ہے نا. مطلب ایک سے بڑھ کے ایک چیز ہے یہ واجد بھائی. جو میں مطلب آج یہ وہ کہتے ہیں نا واجد بھائی, میں بہت کم, کیونکہ جب میں یہ واقعات یا معراج ان چیزوں کو جب ایکسپلین کر رہا ہوتا ہوں نا, تو اکثر مجھے جو ہے وہ لوگوں کی یہ چیزیں جو ہے ان کو نہیں کلیئر ہو رہی ہوتی. مجھے بڑی خوشی ہے کہ ماشاءاللہ آج ہم یہ واجد بھائی کے ساتھ بیٹھے ہیں سر, کہ انہوں نے اللہ نے ان کو وہ دیا. دیکھو ایک بات یاد رکھنا, تعلیم کے اوپر علم, ٹھیک ہے, علم کے اوپر شعور, یہ تین ہماری محنت ہے, یہ ہم نے حاصل کرنی ہے. تعلیم ہم نے حاصل کرنی ہے تو اور علم کے راستے پہ چلنا ہے تو ہمیں شعور آئے گا. اس کے بعد اللہ نے دو چیزیں اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں, حکمت اور دانائی. حکمت اور دانائی وہ ملتی کن کو, اس کی اپنی تقسیم ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ میں اس کو دیتا وہ دوں گا میں ضرور, لیکن کم از کم شعور تک تو آؤ. ہم تو ڈگریوں کی تعلیم میں پھنس گئے ہیں. ہم تعلیم لیتے ہیں نوکری کے لیے اور چھوکری کے لیے. کیوں جی ایسا ہی ہے, چھوٹا سا اس کا وہ موٹیو بہت چھوٹا ہوتا ہے نا, بہت چھوٹا. مجھے افسوس ہوتا ہے جب لوگ ایگزام میں پاس ہونے کے لیے سورہ یاسین کا 41 مرتبہ ختم کر رہے ہوتے ہیں. میں جب سورہ یاسین کی عظمت کو دیکھتا ہوں, ایک ایسی سورت جس کے بارے میں رب کہتا ہے کہ جس نے ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھی صرف مجھے خوش کرنے کے لیے, میں اس کے سارے معاف کر دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں 41 دفعہ پڑھے نا سر, صرف مجھے خوش کرنے کے لیے. آپ کا نیت یہ ہو کہ آج میں سورہ یاسین پڑھ رہا ہوں, اس لیے نہیں کہ شہداء میں شامل ہو جاؤں, اس لیے نہیں کہ میرا سارا دن برکت والا جائے, اس لیے نہیں, صرف اس لیے کہ رب کو یہ سورہ یاسین بڑی پسند ہے. سورہ یاسین, سورہ ایمان اور ایک اور سورت, یہ ان صورتوں میں شامل ہے کہ روز قیامت جنت میں اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام سے تلاوت فرمائیں گے. ایک صورت کی مخلوق حیران رہ جائے گی, کیا آواز, اللہ اکبر, لوگ اش کر اٹھیں گے. تو لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمائیں گے, دوسری صورت کی وہ تلاوت کریں گے. لوگ لہنے داؤدی بھول جائیں گے کہ داؤد علیہ السلام نے کیا سر چھیڑی. حالانکہ حدیث میں ہے کہ وہ جب داؤد زبور پڑھتے تھے تو لوگوں کے کلیجے پھٹ جاتے تھے. They were unable to sustain those lyrics, vibration جو سر تال ہوتے ہیں. اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت ختم کریں گے, لوگ کہیں گے واہ وہ تو بھول ہی گیا سارا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ سنو اب میں پڑھتا ہوں. سوچو نا, اللہ what will be that? سورہ یاسین, سورہ رحمان ان صورتوں میں شامل ہے. رب جس صورت کی تلاوت کرے گا لوگ لانے داؤدی بھول جائیں گے, لانے محمدی بھول جائیں گے. یہ وہ صورت ہے انسانوں کی تخلیق سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کی تلاوت فرمائی. سورہ یاسین, اللہ اکبر, کیا تھا اس کے اندر, کیا عظمت تھی, کون سننے والا تھا اس ٹائم, who was the one listening to it. اور میں اس سورہ یاسین کو صرف 33 نمبر لینے کے لیے میں پڑھنا سٹارٹ کر دوں. رب سے مانگو, رب کو بہت اچھا لگتا ہے, لیکن اللہ کے بندو رب کو اس کی شان کے مطابق مانگو, اس سے یار اپنی اوقات کے مطابق نہ مانگو. ہم مانگتے ہی اپنی اوقات کے مطابق, اپنی اوقات کے مطابق ہم مانگتے ہیں اس طرح نا. اب دیکھو میں اگر میں آج ہم ساری ڈسکس کریں گے, یہ تو ہم کرتے رہیں گے, یہ بیچارے بچے بھی رہے گا, لیکن اس کو اگر ہم سمرائز کریں نا تو میرے پاس سارے سوالوں کا, اس ساری ڈسکشن کا میری اوقات نہیں ہے میں اپنے محبوب اللہ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کر سکوں. لیکن ایک شعر میں ضرور یہاں ایڈ کروں گا. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیض دوری, فارسی کا شعر ہے. آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری. سمجھائیں آپ, فارسی تو نہیں آتی ہمیں. حضرت یوسف کے پاس کیا تھا؟ حسن یوسف, دم عیسیٰ. عیسیٰ کیا کرتے تھے؟ پھوک مارتے تھے, ٹھیک ہے, علاج. ید بیض دوری, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موسیٰ کا بیضا
جو ان کا عصا تھا ان کے ہاتھ میں، وہ اژدہا جو کہ ید کہتے ہیں ہاتھ کو، بیضا جو پکڑتے تھے، ٹھیک ہے، ان کا ایک معجزہ تھا کہ تو اپنے گریبان سے ہاتھ نکالے گا تو یہ بغیر کسی آڈ کے یہ چمکتا ہوا سفید، بیضا باعث اینڈے کو کہتے ہیں، سفید ہو کے نکلے گا، نور سے بھرا ہوا، ان کا معجزہ اور پھر اس میں ان کا عصا زمانہ تھا. ید بیضا دوری کی آنچ خوباں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک میں ایک خوبی موجود ہے، ٹھیک ہے، ہما دارن تیرے میں وہ سب خوبیاں موجود، میں ورلڈ اس کا جنرل بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، مطلب ان میں سب میں ایک ایک خوبی موجود تھی جو ان کا ایک معجزہ تھا. تو تنہا داری، تو اکیلا ان سب پہ بھاری ہے. کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، کہ آپ دیکھو ناب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آپ شمائل پڑھنا شروع کرو آپ پریشان ہو جاؤ گے یار. کیا مطلب ان کے چہرے پہ بچہ جب دیکھتا تھا نا تو بچے کا بھی دل للچاتا تھا، یار اس چہرے کو میں دیکھتا رہوں. آج کل ہم مونچھیں یوں رکھ کے بچہ ڈر جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہم اپنے چہرے حسن اللہ نے دیا، بگاڑتے ہم ہیں. چاہے ہم جا کے وہ نا سر جی ہم یہاں رہتے تھے نا دبئی شارجہ میں، تو وہاں میرے گھر کے ساتھ ایک وہ تھا سیلون، اس کا نام تھا سیلون التباہی. تو میں نے ادھر گئے تھے اس وقت، تو میں نے کہا یار پتہ نہیں یہ عربی میں شاید غلطی سے لکھا گیا ہے. تو میں نے صرف دوست عربی میں کہا یار یہ تباہی کا کیا مطلب ہے؟ کہتا ہے تباہی یو ڈونٹ نو ڈیزاسٹر. وہ کہہ رہے ہیں ہم ایسی تباہ طریقے سے تمہیں تیار کریں گے کہ تم ڈیزاسٹر سمجھو گے. تو سیلون التباہی، ہم تباہی میں جا کر اپنی تباہیاں خود لے رہے ہیں. کیوں؟ سب کا ایک ہی جواب ہے، ہمیں اپنے آپ سے پیار نہیں. مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے، آپ ہم سے اس وقت سوالات پوچھ رہے ہو. ہم انسانوں کو اللہ نے کیا بنایا ہے؟ وہ اردو والا نہیں وہی بولو اشرف المخلوقات ہے وہ سب. احسن میں نے بتا دیا اس لیے، ٹھیک ہے، اب تو یہ چیٹنگ نہ کر. اشرف المخلوقات کا لفظ مجھے کسی قرآن اور حدیث میں کہیں نہیں ملا، مجھے یہ لفظ ڈھونڈ کے دکھاؤ. میں بتا رہا ہوں احسن تقویم. تو احسن تقویم جو ہے اللہ نے ہمیں بنایا ہے بیسٹ. اللہ کہہ رہا ہے یہ میری بیسٹ کریشن ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہم بہتر ہیں. یار کمال ہو گئی. پھر آگے اللہ نے یہ خود کہا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، تم اپنے خود ہی ایسی چیزیں جو ہے وہ چوز کرتے ہو کہ سفل جانور سے بھی گر جاتے ہیں. بھائی دفعہ جانور سے نہیں گر جاتے، صرف جانوروں کو بیچاروں کو نہ بدنام کرو. اسفل سافلین اور فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا ہے. فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنا ہے. فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے کچھ محنت زیادہ. ٹھیک ہے، سورہ صاد آیت نمبر 7 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے روحی، جب میں اس میں اپنی روح کیا ہے، حاضہ من امر ربی، ہماری اوقات نہیں روح پہ بات کرنے کی، ٹھیک ہے. تو جب میرے روحی، اللہ جو بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہمیں گفٹ ہے نا، جو اللہ کہہ رہے ہیں میری روح، ٹھیک ہے، جو بھی ہے ان کا. تو یار جس انسان کو اللہ نے احسن تقویم بنایا ہے، جس انسان کو اللہ نے، مجھے تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے کہ لوگ ناکوں کے آپریشن کرا رہے ہیں، یا میرا ناک یہاں سے یوں ہے. اچھا کسی کو بیماری ہو سمجھ آتی ہے، لیکن وہ جو رائنوپلاسٹیاں کراتے ہیں، یار میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہیں آپ اللہ کو یہ چیلنج تو نہیں کر رہے او اللہ تین نہیں پتہ تو مصور کیسے ہیں؟ نعوذ باللہ. یار اللہ نے آپ کو جو ناک دیا نا وہ آپ کے لیے بیسٹ ناک ہے. جب آپ یہ جان جاؤ گے نا تو یہ جھگڑا تو کون تو میں کون وہیں ختم ہو جائے گا. لوگ کیا کہیں گے کہ بیماری ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور تقسیم پر انگلی اٹھانا یہ ان گناہوں میں شامل ہے. ایگزیکٹلی کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آتا ہے، ڈیوائن کورٹ کی. ویری ویل سیڈ، ویری ویل سمرائزڈ. جس پہ انسان کی ساری کمائی راکھ کی طرف پھونک کر کے اڑ جاتی ہے. کنٹیمپٹ آف کورٹ میں چھوڑتا نہیں، لوگ دنیا کا کورٹ نہیں چھوڑتا یار، رب کا کنٹیمپٹ آف کورٹ لگ جاتا ہے اس کے اوپر. آپ چیف جسٹس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتے، جی آپ ایک عام قاضی کے بارے میں قاضی کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے اندر ایک چیز تقسیم کی ہوئی ہے، ایک کو بڑا خوبصورت بنایا ہوا، ایک کو نارمل بنایا، ایک کو بڑا امیر، ایک کو نارمل. ایک لڑکی بہت خوبصورت ہے، ایک نارمل قبول صورت کی ہے. ایک بہت سکسیزفل ہے، دوسرا رگڑ کے مر کے پاس نہیں ہو رہا. اور یہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے وائی ہی، یار میں تو اس سے زیادہ ڈیزرو کرتا تھا. اس نمونے کو وائی سو سکسیزفل، وائی سو رچ، وائی سو پریٹی، وائی سو مچ سکسیڈنگ ان آل دا تھنگس. یہ کیا ہے؟ اس کا خوبصورت ہونا، اس کا مالدار ہونا، اس کا کیا کامیاب ہونا، اس کا مشہور ہونا، وٹ ایور اٹ از بائی دا ڈیوائن پلاننگ آف اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے مطابق. اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے اوپر سر تسلیم
خم کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم کی عزت کرنا ہے. اور جو اس پہ حسد کرتا ہے دل میں کچھ بولے بغیر, وہ کچھ بولے بغیر کیا کنٹیمپٹ آف کورٹ کر رہے ہیں, وہ دل میں سوچ رہا ہے he didn't deserve it, I deserved it. Exactly. So he's telling نعوذ باللہ اللہ. مطلب کیا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ رب نے ڈسٹریبیوشن صحیح نہیں کی. یہ بات میرے والد صاحب نے مجھے پتہ کیسے سکھائی تھی. میں سر پاکستان کی ہسٹری کا پہلا انٹرنی ہوں جس کو اسلام برجر نے ہائر کیا تھا بیک ان 96. تو میں جب واپس آیا تو میں نے ابو سے کہا یار ابو مجھے سمجھ نہیں آتی, اللہ تعالیٰ والد صاحب کے درجات بلند کریں, یار ابو یار سمجھ نہیں آتی, نہ میں ٹاپر نہ میں یہ نہ میں وہ, میرے ساتھ وہ بھی تھا ان میں سے کسی کو نہیں کیا, یار میں اس قابل نہیں تھا, پتہ نہیں میں کیسے ہو گیا. تو اچھا تو اب آپ اللہ کو چیلنج کرنے لگے ہیں. میں اللہ کے لیے چیلنج ہو گیا. نہیں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں اس قابل نہیں تھا, تو نعوذ باللہ اللہ کو نہیں پتا کون کس قابل ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیوں دیا, تو نے اس کو کیوں نہیں دیا. جب ہم حسد کرتے ہیں تو ہم رب کی ڈسٹریبیوشن کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں obviously. اور اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے خشک گھاس فوراً آگ پکڑ دیتی ہے. اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے رب کی طرف سے. رب کہتے ہیں تیری کھیتی کسے کم دینی ہے, بیکاز یو ڈونٹ بلیو ان مائی ڈسٹریبیوشن, یو آر چیلنجنگ می, چیلنج مائی ڈسٹریبیوشن. جب آپ کسی کو حقیر سمجھتے ہیں دا سیکنڈ سیگمنٹ, تو آپ یہی غلطی دوبارہ کر رہے ہوتے ہیں. کفر کیوں, تکبر کو کیوں اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند کیا کہ ایسا ہے جیسے کوئی میرے سے میری رضا, میری چادر, میرا آزار کھینچ رہا ہے. الکبر و رضا ہی ہے. رضا چادر کو کہتے ہیں, عرب میں خاتون مرد سارے چادر پہنتے تھے. اور متکبر ہے کون, ہونا کس کو چاہیے. وہ کہتے ہیں جس نے المتکبر بڑائی عظمت اختیار کرنے کی کوشش کی, تکبر کیا جیسے میرے سے یہ میری بڑائی ہے, اٹس مائی پراپرٹی, نو ون ادر من می. جیسے کل آپ نے کہا تھا عاجزی, ٹھیک ہے, جو ایسا کرے گا انسانوں میں نہیں نا. اور میں اس کو الٹے منہ جہنم میں گھسیٹ کے, رائی برابر بھی تکبر کسی کے دل میں اور جنت میں داخل ہے. وائی ناؤ دس وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. جب میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہوں, انفیکٹ میں کمپیریزن میں بڑا سمجھ رہا ہوں, میں ایٹ دا سیم ویری ٹائم میں کم از کم ایک بندے کو اپنے سے حقیر سمجھ رہا ہوں, کم از کم ایک بندے کو. تکبر کی ڈیفینیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کی, پوچھے کیا تکبر, نے کہا تم حق بات کو جھٹلاؤ اور کسی کو حقیر جانو, اور کسی کو حقیر جانو. سیکنڈ از حقیر جانو. کسی سچ کو جھٹلانا تکبر کی وجہ سے ہے, بیکاز یو ڈونٹ فیل obliged even listen to the truth. اینڈ رزلٹ کیا ہوتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جس شخص نے, حضرت علی کی حدیث غالباً ترمذی شریف کی ہے, کہ جس شخص نے کسی دوسرے مسلمان کو صرف اس کے حسب نسب کی وجہ سے حقیر سمجھا, یہ کمہار کی اولاد ہے, یہ کسی حجام کی اولاد ہے, یہ کسی لوہار کی اولاد ہے, اس کے والد کا تو پنچر لگانے کی سائیکلوں کی دکان ہے, اور میرا والد تو BMW کا امپورٹر ہے. جو شخص کسی مسلمان کو اس کے حسب نسب کہتے ہیں خاندان کو, نسب خاندان کو بولتے ہیں, جس نے کسی مسلمان کو اس کے حسب نسب کی وجہ سے حقیر سمجھا, اللہ تعالیٰ اس شخص کے اس حقیر سمجھنے کی وجہ سے اس سے کوئی فرض واجب سنت نفل قبول قسم کی عبادت قبول نہیں کرتا. سوچو نا, یہ تو معمولی ایررز ہیں ہماری لائف بیٹا, یہ جس کو آپ معمولی کہہ رہے ہو نا, اصل میں بات وہی ہے, نارمل ہے. میں کیوں ہوتی ہے, وہ جو سٹارٹ میں نے گزارش کی تھی, ہم وہ اینک ہی نہیں پہن رہے جس میں محبت ہوتی ہے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا سے محبت کرتے, He loved humanity, everybody. Humanity کیا, beyond humanity. ہاں, جانوروں کو نہیں مار سکتے. ایک ایکسپیڈیشن میں پتہ لگا کہ انہوں نے کہیں رات کو ٹھہراؤ کیا تھا, تو زمین میں وہ کالے رنگ کی کیڑیاں بہت زیادہ چل رہی تھی, تو تنگ ہو رہے تھے, تو انہوں نے ایک جگہ پہ ایک صحابی نے اٹھ کے آگ لگائی, اور اس نے اس سوراخ کے اندر آگ کا وہ کر دیا, اور they all died. اس سب نے سختی سے منع فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی مخلوق کو, کسی کو یہ چیز الاؤڈ نہیں ہے کہ وہ کسی جاندار کو جلا کے مارے. جلا کے مارنے کی پنشمنٹ جو ہے صرف رب کو روا ہے, وہ جہنم کے لیے. مخلوق میں سے کسی کو آپ اذیت دے نہیں سکتے. اور ہم یہاں پر جب کسی کے اوپر کوئی کچھ بھی کرنا ہو, تو یہاں پر جلانا جو ہے وہ گھروں میں, یہ وہ بہت سارے واقعات ہیں, انسان کو جلاتے ہیں. اور اس کے بعد ایک اور چیز ہے, آپ دیکھو کہ بدر میں دشمن تھے سارے قریش کے, رائٹ, ان کو آپ لوگوں نے جہنم رسید کر دیا. اس کے بعد عربیوں میں ایک ٹرینڈ یہ تھا, یا عربی جنرلی جنگوں میں ٹرینڈ تھا, کہ وہ ان کی لاشوں کو میوٹیلیٹ کیا کرتے تھے.
ٹھیک ہے, اور صحابہ نے بھی اسی طرح اس وقت میوٹیلیشن, کوئی کان کاٹ لیا, ناک کاٹ لیا, یہ ہمارے یہاں ہو رہا ہے نا, یہ ہمارے یہاں ہو رہا ہے, کاٹ دو, مسل دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا یہ جہالت کے کام اب نہیں ہوں گے, بیکاز یہ ناٹ الاؤڈ. دس از ڈسگریس ٹو ہیومینٹی. ہیومن لیول تو ہے نا. آپ انسانیت کی تذلیل نہیں کر سکتے. اور آپ سوچو ہمارے یہاں پر لوگ چور پکڑ لیا, کچھ کر لیا ہے, مانا ٹھیک ہے یار, آپ اسے پولیس کے حوالے کرو نا, کیا قانون جانے, وہ قانون کو ہاتھ میں تو نہ لے, کیا کر رہے ہوتے ہیں, اس بیچارے کو مار مار کے مار دیتے, پھر اس کے بعد مرے ہوئے کے اوپر سے بھی اس کے کان کاٹتے ہیں. یار میں تو حیران ہوتا ہوں وہ کیسے مار لیتے ہیں یار, مطلب ڈنڈے اور یہ اور وہ اور گالیاں, یہ کیسے کر لیتے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی. میں تو ایک سوال پوچھتا ہوتا ہوں سر کہ ماں اور بہن کو, ٹھیک ہے, کیا ہم نے گالیوں کے لیے رکھا ہوا؟ ہاں مطلب یہ کبھی باپ اور بیٹے کو گالی نکال کے ان کی گالی نکال کے دیکھو نا, بتائیں گے تمہیں. جسٹ ٹو سمرائز دا تھنگس, وہ کافی ہمارا ایک اگر میسج ہم اجازت ہو دینے کی تو جی ضرور. I would request everybody, my friends, my youngers, my elders, my teachers and mentors and everybody, خود سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا, رب سے محبت کرنا شروع کر دیں. لوگوں کے عدالتیں لگانے بند کر دیں, لوگوں کو کٹہرے میں مت کھڑا کریں کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور تم نفرت کرتے ہو, تم یہ کرتے ہو, تم وہ کرتے ہو. لیٹ اللہ ڈو دس تھنگ. یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی کائنات ہے اور اس کے اپنے نظام ہے, اور وہ خود چیزوں کو نبڑ لیتا ہے, وہ آخر تک ہر چیز کو نہیں چھوڑتا. ہمارا کام لوگوں کے لیے عدالتیں لگانا نہیں ہے, سموٹو نوٹسز لینا نہیں ہے. ہم ہر کام میں پوری کائنات کے لیے سموٹو نوٹس لینے کے لیے تیار ہیں. خود ہم اللہ تعالیٰ کے نبی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کی محبت کرنے کو تیار نہیں جو اس کا حق ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. بے شک. لیٹ اسٹارٹ لونگ اللہ, His Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and the humanity, His creations, and let's stop being judgmental about others. Stop being judges. بیکاز اسی بات پہ میں ججمنٹل کی بات پہ کروں گا. یار یہ دو ہستیاں جن کو ججنگ الاؤڈ ہے اور ان کو سوٹ کرتی ہے, ایک میرا رب اور ایک وہ جج جس کو اپوائنٹ کیا گیا ہے ججمنٹ کے لیے. تیسرا کوئی نہیں, تیسرا کسی کو نہیں, کسی کو نہیں اجازت. ٹھیک ہے, سو میں بڑی سمپل کہوں گا یار, دیکھیں میرے رب کی اس کائنات میں اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب ان کو اللہ نے کہا اسوہ حسنہ ہے, اسوہ کاملہ ہے, قرآن, اما عائشہ نے کہا وہ قرآن ہے چلتا پھرتا, ٹھیک ہے, تو ان کے ہر ایکٹ میں سیکھنے کی چیز ہے. ان کی عظمت آپ جتنی مرضی بیان کریں, میرا خیال ہے ہم 8 بلین دنیا کی پاپولیشن بھی مل جائے نا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں بیان کر سکتے. obviously yes. ٹھیک ہوگی, سارے درخت پین بن جائیں اور سارے سمندر دریا پیپر بن جائیں تو ان کی شان ہم نہیں بتا سکتے. رائٹ, ان سے پیار کرنا ہے نا, تو ان کو تو مانو لیکن ان کی مانو. ٹھیک ہے, چھوٹی چھوٹی سنتوں کو صرف اس لیے زندگی میں ڈالنا شروع کرو کہ میں ایک میں چھوٹی سی آپ کو سنت بتاتا ہوں جو کہ میرے رب کی صفت بھی ہے اور سنت بھی, اس پہ بات ختم کرتا ہوں. سمیع اور بصیر ہے میرا رب, سننے والا اور دیکھنے والا نہیں, لسن ٹو انڈرسٹینڈ کرنے والا اور آبزرو کرنے والا. سینگ از جسٹ سرسری, ہیئرنگ از جسٹ اوپر سے سرفیس پہ. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی معراج ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا آبزرویشن ہوتی کیا ہے. ٹھیک ہے, صلح حدیبیہ کے اندر ہمیں بے تاجہ واقعہ ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری توجہ سے ہر ایک کی بات سنتے تھے اور سمجھتے تھے اور اس کے بعد سلوشن کرتے تھے. ٹھیک, آج اگر آپ صرف یہ 2 کوالٹیز اپنی زندگی میں اس لیے ڈال لو کہ یہ میرے رب اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں اور صفتیں ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کا فائدہ کیا ہوگا, میں اس پہ بات ختم کروں گا. فائدہ اس کا یہ ہے, وین یو ول سی نو ایول, یو ول ہیئر نو ایول, یو ول اسپیک نو ایول. اب وائی آئی ایم سیئنگ یو ول اسپیک نو ایول, کہ جب آپ بولتے ہیں آپ اپنی بات خود بھی سنتے ہیں. رائٹ, سو آپ اللہ اور اللہ کے رسول کو مانو لیکن ان کی ضرور مانو. تھینک یو سر وہاج, تھینک یو سر علی, آپ کا بہت شکریہ. ایک ہوسٹ بھاگ گئی ہیں, میں بیٹھا ہوا ہوں. ٹھیک ہے, بہت مزہ آیا. ٹھیک ہے, تو لیکن میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, ابھی تو آپ جا رہے ہیں لیکن جب آپ دوبارہ واپس آئیں گے, آپ تو ادھر ہی ہوتے ہیں, آپ نے جو ہے نا, میں چاہتا ہوں, لوگ بہت ہیں سننے کے لیے اچھی باتیں اور ایسا نالج
جیسا آج ہم نے بات کی ہے. لیکن اصل یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا, کانٹینٹ کریٹرز ہیں نہیں جو کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں. ہم شیطان کا مقابلہ اسی طرح کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے اس کے الٹرنیٹیو اچھا کانٹینٹ لے کر آئیں, یہ ہم کوشش کر سکتے ہیں. تو آپ نے ہمیں ٹائم دیتے رہنا ہے, ہم اکٹھے ہوتے رہیں گے. بہت شکریہ, جزاک اللہ, may Allah bless you all.